نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اس موجودہ تربیت گاہ کا جو پروگرام اب تک چلتا رہا تھا کل رات تک، اس کا جو نہج رہا ہے اسے آج صبح بدلا، تو اگرچہ بعض حضرات کو کچھ ذہنی تحفظات تھے، ریزرویشنز تھیں کہ یہ بات مفید ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، لیکن میں نے جن مصلحتوں کے پیش نظر اسے معین کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست تھیں اور ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ ذرا ذائقہ تبدیل ہوا، یہ بھی آخر انسان کی ایک طبیعت کا تقاضا ہے۔ ایک ہی نہج پر 5 دن سے مسلسل پروگرام چل رہا تھا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور چینج میں یقیناً تھوڑی سی ریکریشن کا پہلو شامل ہو جاتا ہے۔ ثانیاً جو مجھے زیادہ احساس ہوا وہ اس کا کہ چونکہ ہماری تحریک بنیادی طور پر سپوکن ورڈ پر اٹھی ہے، میری تقریریں، میرے دروس، لکھا میں نے بہت کم ہے، اس کے نتیجے میں ساتھیوں کا مزاج بھی یہ ہے کہ پڑھتے نہیں، اچھے لوگ نہیں پڑھتے، ذمہ دار لوگ بھی نہیں پڑھتے، یا پڑھتے بھی ہیں تو جیسا کہ بعض ذمہ دار حضرات نے کہا سرسری طور پر پڑھا تھا، لیکن چونکہ ایک اسائنمنٹ ہوئی، ایک تعین کے ساتھ ایک ذمہ داری لگی، تو بہت سے احباب نے کم سے کم وہ کہ جو جیسے بھی کچھ ہماری تنظیم ہے اس وقت، حقیر سی تنظیم، چھوٹی سی تنظیم، ویسا ہی ہمارا تھنک ٹینک ہے، یہی ہمارے ساتھی ہیں، یہ شورا کے رفقا جو ہیں، جو ارکان ہیں، وہی ہمارا اس وقت کا برین ٹرسٹ ہے۔ تو کم سے کم یہ کہ ان حضرات نے ان چیزوں کو بڑی غور سے پڑھ لیا، اور اس میں بہرحال مطالعے کے نتائج علیحدہ ہو سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں، اپنی رائے کے بننے میں بھی رنگا رنگی اور گونا گونی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ جو فائدہ ہو گیا وہ یہ کہ انہوں نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ اور اس کا تجزیہ کرتے ہوئے پڑھا ہے۔ میرے نزدیک یہ سب سے اہم فائدے کا پہلو ہے جو اس پروگرام سے سامنے آیا ہے۔ اب مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یقیناً کسی تحریک کے اہداف کیا ہیں، فکر کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، ان کی تو بہت ہی اہمیت ہے، بنیادی اہمیت ہے، اساسی اہمیت ہے، فلسفہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی ہی ضروری شے بعد میں امپلیمنٹیشن کا جب مرحلہ آتا ہے تو ہیئت تنظیمی، تنظیم کیسے ہو، اس کی اساس کیا ہو، اس کا دستوری ڈھانچہ ہو تو وہ دستور کیا ہو، اس کے مختلف تقاضے ہیں جو بظاہر متضاد بھی ہیں۔ تیز رفتاری چاہتی ہے کہ کوئی اختلاف رائے نہ ہو، لیکن معاملہ انسانوں سے ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ بہت ہی لطیف اور بہت ہی عجیب آئے ہیں۔ عجیب عربی کے معنی میں بول رہا ہوں، بہت خوشنما اور دل آویز۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ لا يزالون مختلفین وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اختلاف تو یہ کرتے ہی رہیں گے اور اسی لیے تو پیدا کیا ہے ان کو۔ اختلاف تو انسان کی سرشت میں ہے، اللہ کی تخلیق کا بنیادی فلسفہ ہے، ورنہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، ایک سانچہ بنایا اور ڈھالتے چلے گئے، اس میں ہر انسان کو مختلف بنایا، ہر ذہن مختلف بنایا، ہر سوچ مختلف بنائی، ہر زاویہ مختلف بنایا، ذوق مختلف بنائے، شوق مختلف بنائے،
کوئی سے دو انسان ایک جیسے دنیا میں نہیں. لا یزالون مختلفین، یہ تو اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس اصول پہ کیا ہے. تو رفتار تیز ہو، محنت کے نتائج زیادہ نکلیں، ہم بڑی سرعت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کریں، اس کا تقاضا یہ کہ اختلاف نہ ہو. لیکن یہ کہ سابقہ ان انسانوں سے ہے کہ جن کی سرشت کا تقاضا اختلاف ہے. لا یزالون مختلفین ولذالک خلقہم، جی الا من رحمہ. لیکن یہ کہ یہ تو استثنائی بات ہوئی نا، انسان کی سرشت کے اندر اختلاف ہے. اب یہ کہ وہ اختلاف ہو، اس کے اظہار کا طریقہ کیا ہو، پھر اختلاف کو آدمی کہاں تک رکھے، اس کی حدود کیا ہو، پھر اختلاف کی شکل میں فیصلہ کیسے ہو. اب یہ سارے مسائل، اس اختلاف جو انسان کی سرشت میں ہے اس کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں. اگر سرشت میں وہ چیز نہ ہو تو یہ سارے مسائل ہی پیدا نہیں ہوتے. لہذا بڑی باریک بینی کے ساتھ ضرورت ہے اس بات کی، گہرائی میں اتر کر غور و فکر کی ضرورت ہے. اگر کوئی پائیدار کام کرنا ہے، نتیجہ خیز کام کرنا ہے، تو جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اہداف تازہ ہوتے رہیں، مقاصد کا شعور جو ہے وہ پھر اجاگر کیا جاتا رہے، اسی طریقے سے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ رفقا جس نظم کو لے کر چل رہے ہوں یا جو بھی اختیار کیا گیا ہو، اس کے بارے میں بھی ان کا انشراح نہ صرف یہ کہ برقرار رہے بلکہ بڑھتا چلا جائے. یہ تقاضا ہے اس کا. اب اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو ابھی میں نے تو ایک لفظ کہا ہے کہ ایک تقاضا تیز رفتاری کا ہے کہ اختلاف نہ ہو، اور ایک ہے انسان کی سرشت، طبیعت. میں فطرت کا لفظ نہیں بول رہا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. میرے دروس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان الفاظ کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. فطرت کا تعلق ہے ہمارے روحانی وجود سے، اور سرشت یا خلقت یا طبعیت اس کا تعلق ہے ہمارے اس حیوانی وجود سے جو خاکی الاصل ہے. لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم عام طور پہ فطرت کو اس کی جگہ بول جاتے ہیں، حالانکہ فطرت کے لفظ کو فطر اللہ، وہ جو فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لفظ بہت مقدس ہے، اس کو بہت اونچے مقام پہ رکھنا چاہیے. سرشت ہے، اسی طریقے سے طبعیت ہے، ہماری خلقت ہے، جبلت ہے. بڑا بہتر لفظ ہے جبلت. حیوانی جبلتیں ہوتی ہیں، اینیمل انسٹنکٹس جو انسان میں بھی ہے. اب اسی کے ساتھ یہ کہ مثلا تنظیم اور تحریک، یہ دو کانسیپٹس ہیں. اسی طرح داعی اور خلیفہ، یہ دو کانسیپٹس ہیں. داعی کے مقابلے میں امیر نہیں آئے گا، خلیفہ. داعی وہ ہوتا ہے کہ جو، میں تنظیم اور تحریک کے بارے میں کچھ مزید وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تو سب کے سامنے ہے، اور مولانا مودودی مرحوم کی جو تحریر آئی ہے اس نے اس کو بالکل اجاگر کر کے رکھ دیا ہے، کھول کر رکھ دیا ہے. میرا مزاج یہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب کی کتنی تعریف کی، حالانکہ نتیجے سے اختلاف ہے مجھے، لیکن یہ کہ مجدد کانسیپٹ آف توحید، واقعہ یہ کہ انہوں نے حق ادا کر دیا، اس کی تحقیق کر کے اس کے لیے جو بھی ایک ویو اس کا ہے اس کو جیسے کہ پیش کرنے کا حق تھا ویسے پیش کر دیا. اس کی تعریف کی جائے گی، نتیجے سے مجھے اختلاف ہے. تو میں مودودی صاحب کی اس تحریک کے بارے میں جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی اس اعتبار سے میں نے تعریف کی تھی اور اب پھر کر رہا ہوں کہ واقعتاً انہوں نے ایک چیز کو نکھار کر سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے، یہ تنظیم کا تقاضا ہے، یہ تحریک کا تقاضا ہے. تو اس میں تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن داعی اور خلیفہ سمجھ لیجئے اصل میں فرق کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے جب کہا گیا تھا خلیفۃ المسلمین تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ انا خلیفۃ رسول اللہ ہے، میں تو رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، مسلمین کا خلیفہ نہیں ہوں. میری حیثیت کو سمجھو کہ میری حیثیت کیا ہے. اسی لیے خلافت راشدہ کے بارے میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. خلافت راشدہ اس کا ایک پہلو ہے، ایک ایسپیکٹ ہے، اور ایک ایسپیکٹ ظاہر ہوتا ہے خلافت علی منہاج النبوہ اس اصطلاح سے. داعی وہ ہوتا ہے جس سے کسی دعوت کا آغاز ہو، وہ کھڑا ہوتا ہے
ایک آدمی جبکہ کوئی اور اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور وہ بلاتا ہے، پکارتا ہے، اپنا ذہن، اپنا فکر، اپنی سوچ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، لوگ آتے ہیں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، وہ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، یہ ہے داعی۔ اس کی ایک حیثیت باقی سب سے علیحدہ ہو گئی کہ یہ داعی ہے، باقی سب مدعو ہیں۔ مدعوین میں یا لبیک کہنے والوں میں یا انصار میں، من انصاری اللہ، وہ باقی اب ناصر ہیں، مددگار ہیں۔ داعی نے جن کو بلایا جو جمع ہو گئے وہ مدعو ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک فاعل تو باقی تو مفعول ہی ہو گئے، داعی ایک ہے باقی مدعو ہیں۔ ایک نے پکارا ہے باقی نے لبیک کہی ہے، ایک نے کہا من انصاری اللہ، دوسروں نے کہا ہم حاضر ہیں، وہ انصار ہیں، نحن انصار اللہ۔ تو اس اعتبار سے ان مدعوین میں یا انصار میں درجوں کا فرق تو ہو سکتا ہے، کوئی بہت مہذب ہو، کوئی اتنا مہذب نہ ہو، متمدن نہ ہو، کوئی بڑا عالم ہو، کوئی اتنا عالم نہ ہو، کوئی بہت فہیم ہو، ذہین ہو، ذکی ہو، دوسرا اس درجے کا نہ ہو، یہ تو ہوں گے فرق۔ اور ایک بہت نمایاں فرق ہوتا ہے، کوئی پہلے آیا ہے، کوئی بعد میں آیا ہے۔ قرآن مجید نے زیادہ اسی کو نمایاں کیا ہے۔ سورہ حدید میں بھی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں درجہ بندی کی گئی۔ اصحاب بدر کیا کہنے، کیا ان کا مقام، پھر یہ کہ اس کے بعد کا درجہ ہوگا تو وہ اصحاب بیعت رضوان کا ہوگا، بعد میں آنے والے ان سے نیچے رہیں گے۔ لیکن ایک چیز میں یہ سب برابر ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنلی دے آر ایکول، کہ وہ بلائے گئے ہیں، آئے ہیں، ان میں سے کوئی داعی نہیں ہے۔ جیسے میں نے اسلامی ریاست کی بحث میں واضح کیا ہے کہ ایک ہے اخلاقی بات کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب منتخب کیجئے صرف متقی لوگوں کو، ایک ہے بالکل کانسٹیٹیوشنل بنیاد، کس کو ووٹ کا حق حاصل ہے۔ تو ہر مسلمان کو ووٹ کا حق حاصل ہے، جب تک لیگلی وہ مسلم ہے آپ اسے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں جس دن تکفیر ہو جائے گی ووٹ کے حق سے وہ محروم ہو جائے گا۔ وہاں بیسک شے جو ہے اسلام ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ کس کو منتخب کیا جائے کس کو نہ کیا جائے آپ اس کے لیے تلقین کریں۔ تو اسی بات کو سمجھیے کہ ایک جماعت میں جو ایک داعی کی دعوت کی بنیاد پر بنتی ہے، صرف ممتاز حیثیت داعی کی ہوتی ہے وہ اس پہلو سے کہ اس نے بلایا دوسرے جمع ہو گئے، باقی سب برابر ہیں لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی۔ اگرچہ حفظ مراتب نہ کنی زندگی، عالم اور جاہل میں فرق ہوگا، ذہین اور غبی میں فرق ہوگا، پہلے کون آیا بعد میں کون آیا اس میں فرق ہوگا، وہ فرق و تفاوت اپنی جگہ ہے۔ لہذا بعد میں اب خلیفہ جو بنتا ہے وہ خلیفہ اس جماعت کے اندر بھی، اس ہیئت تنظیم میں بھی لوگوں کی رائے سے بنتا ہے۔ کوئی شخص بھی دوسرا اپنی ذاتی حق میں، ذاتی استحقاق میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیے، داعی اور خلیفہ کا فرق۔ پھر جمہوریت یا شورائیت، میں آمریت کا لفظ یہاں استعمال نہیں کر رہا، اصل میں آمریت تو بڑی مبغوض سی شے ہے، اور وہ ایک ایسی شے ہے جس کو کوئی بھی پسندیدگی کے ساتھ اس کا نام نہیں لے سکتا۔ شورائیت، جمہوریت اور شورائیت میں فرق کیا ہے؟ جمہوریت میں اختیار جمہور کے پاس ہوتا ہے، شورائیت میں اختیار جمہور کے پاس نہیں ہوتا، مشورہ لیا جاتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات کہی، مشورہ تو مانگا جائے تو دیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں، بھائی میرا یہ مسئلہ ذرا آپ رائے دیجیے، آپ نے مشورہ مانگا کہ نہیں مانگا؟ اور المستشار و مؤتمن حدیث ہے، جس سے مشورہ طلب کیا گیا اسے ایک بہت بڑی امانت کے بوجھ تلے لے آیا گیا، بہت بڑی امانت ہے اس پر، جو ہمارے وہ بھائی کہہ رہے تھے اس وقت، بڑی پیاری بات ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایسے دے دیا بغیر غور و فکر کیے ہوئے تو آپ نے ذمہ داری ادا نہیں کی، آپ نے اس کو لائٹلی لیا ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ المستشار و مؤتمن ایک بڑی امانت کا بوجھ ہے جو اس پر آ جاتا ہے، جس پر مشورہ طلب کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کبھی دنیا میں یہ تصور ہی نہیں آیا، نہ کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اب میں ان سے مشورہ مانگ بیٹھا ہوں تو اب ماننا تو مجھ پر لازم ہے۔
کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مشورہ دینے والا اپنی ذمہ داری جیسا بھی وہ بہتر سے بہتر ادا کر سکتا ہے ادا کر کے فارغ ہوا، اب ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں۔ تو لفظ مشورہ اپنے اندر اس پورے نظام کو رکھے ہوئے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے وہی جو بات کہی ہے، وہ جمہوریت جو ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، وہ نیلم پری جو ہے وہ سب کے دلوں میں بسی ہوئی، لہذا وہ جمہوریت کا دور دورہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ مذہبی ذہن بھی اس سے مسموم ہوئے۔ حالانکہ ہمارا لفظ جو ہے وہ شورائیت ہے، اور شورائیت کے ایک لفظ کے اندر ہی سارا نظام مضمر ہے کہ مشورہ دینا کسی کا حق نہیں ہوا کرتا، مشورہ لینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورت کے تحت مشورہ طلب کرتا ہے۔ مشورہ کبھی بھی بائنڈنگ نہیں ہوا کرتا، جبکہ جمہوریت میں جو فیصلہ اکثریت کا وہ بائنڈنگ ہے۔ اگرچہ ایک استثناء ہوتا ہے، کسی جمہوریت کے نظام میں بھی یہ طے ہو سکتا ہے کہ صاحب فلاں شخص کو صدر کو ویٹو حاصل ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر کانسیپٹ وہاں یہ ہے کہ جو بیسک ممبرشپ ہے اس جمہوریت کی، جو کہ حکومت کے معاملے میں ریاست کے معاملے میں تو سٹیزن جو ہے وہ بیسک ممبرشپ ہے، سٹیزن شپ، کسی جماعت کے ضمن میں وہ ممبرشپ ہے، رکنیت، تو اختیار ان کے ہاتھ میں، وہ اپنے اختیار سے چنتے ہیں اپنے امیر کو، اپنے امراء کو، اپنی شورا کو، پھر وہ لمبا چوڑا نظام بنتا ہے۔ تو ایک تنظیم ہے جو اوپر سے نیچے کو جاتی ہے، وہ داعی کی بنیاد پر ہے، داعی پہلے ہے، اس کے ساتھ 2 جڑ گئے، 10 جڑ گئے، پھر ایک اور رو آ گئی، پھر ایک اور لہر آ گئی، پھر ایک اور آ گئے، وہ ہے اوپر سے نیچے بڑھ رہی ہے۔ اور ایک تنظیم وہ جو نیچے سے اوپر بڑھتی ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے، they are equal in their status, they are members of an organization، اب اس میں سے وہ اوپر کی طرف ڈھانچہ بنے گا، اس میں سے ان کو چنو، وہ انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، کچھ پہلے ہزار آدمی ایک ایک کو چن لیں، پھر جتنے وہ بن جائیں گے پھر وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو چنے، وہ جیسے کہ صدر ایوب صاحب نے وہ انڈائریکٹ الیکشنز اور بیسک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ، وہ 100 طریقے ہوں گے، لیکن جو قدر مشترک ہوگی وہ کیا ہے؟ یہ نیچے سے اوپر، وہ اوپر سے نیچے۔ اسی کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ بیعت اور دستور کا ہے۔ یہ در حقیقت اس کو جان لیجئے، یہ صرف ایک لفظی نزاع ہے۔ آپ بیعت کا لفظ استعمال نہ کیجئے، فرض کیجئے، بلکہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس شخص کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور یہ شخص جو بھی رائے دے گا اس پر ہم عمل کریں گے، ہم رائے ضرور دیں گے، کاؤنٹنگ آف ووٹس کے اوپر ہم اصرار نہیں کریں گے، اس کو ویٹو دیتے ہیں، یہ سب کچھ اپنے دستور میں لکھ دیتے ہیں آپ، تو بھی تو یہ بیعت کا نظام تو آ گیا، چاہے لفظ بیعت نہیں آیا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اصل میں نظام کو سمجھیے۔ بعض لوگوں نے، ہمارے کچھ ناقدین بھی ہیں، اختلاف کرنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے ہیں اس دور میں، وہ اس ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سوال نظام کا ہے۔ ایک نظام یہ ہے کہ نہیں جناب اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، طے کیا جائے، جو بھی ہم امیر کہو اسے یا صدر کہو یا جو بھی کہو، وہ پابند ہے اکثریت کی رائے کا۔ وہ اکثریت کبھی اجتماع عام میں ہو سکتی ہے، تمام ارکان جمع ہو تو وہاں اکثریت ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہر وقت تمام ارکان نہیں ہو سکتے، ریپریزنٹیشن ہو سکتی ہے، وہ ایک شورا یا مینیجنگ کمیٹی یا یہ بنا دیا جائے گا ادارہ، اس کی اکثریت ہوگی۔ اصول یہ ہے کہ وہاں فیصلے اکثریت سے ہوں۔ اگر آپ طے کر دیں نہیں صاحب یہ اصول نہیں، مثلاً اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ انجمن خدام القرآن جو ہے یہ بھی تو حقیقت میں بیعت پر چل رہی ہے، اس لیے کہ اس میں طے ہے صدر مؤسس کے ہاتھ میں ویٹو ہے، تو فرق کیا رہ گیا؟ پہلے دن میں نے اس کو قائم کیا، اپنا ذہن پورا کھول کر رکھ دیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ آج پڑھ بھی لیں گے آپ چیزیں، کہ اسی وقت ذہن بالکل واضح تھا۔ مجھ پر اللہ کا یہ بڑا کرم ہوا ہے کہ میں نے کچی عمر میں کام شروع نہیں کیا۔ میں نے یہ جائزہ لیا ہے جن لوگوں نے کچی عمر میں کام شروع کیا ہے وہ بہت جلد حادثوں سے دوچار ہو گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد آغاز کر بیٹھے جبکہ 24 برس کی عمر تھی کل، 1888 میں پیدا ہوئے، 1912 میں الہلال نکالا، 1913 میں 25 برس کی عمر میں حزب اللہ قائم کر لی اور بیعت لی۔
شخصیت بڑی زبردست تھی، ذہانت، فطانت، جینیس، تو لوگ بڑے بڑے ان کے پاس آ گئے. لیکن یہ عمر کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. تو بہت بڑی بات ہے یہ. قرآن مجید میں یوں ہی کوئی لفظ نہیں آتا. حتی اذا بلغ اشدہ کہنا کافی تھا، وبلغ 40 سنۃ کیوں آیا یہ؟ اشارہ کر دیا گیا کہ نفسیاتی پختگی کی عمر 40 برس ہے. ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں. حضرت عیسیٰ ایکسیپشن تھے، حضرت یحییٰ ایکسیپشن تھے، وہ ایکسیپشنل ہی رہے ہیں پھر پوری زندگی. وہ عام لوگوں کے مانند ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، نہ حضرت عیسیٰ نہ حضرت یحییٰ. تو ایکسیپشنز پروو دی رول. تو مجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے. 72 میں انجمن قائم کی ہے میں نے، جب میں پورے 40 برس سے بھی اوپر ہو چکا تھا قمری اعتبار سے. اسی لیے میں جو کہا کرتا ہوں میرا ذہن اس وقت پختہ ہو چکا تھا، میری سوچ جو ہے میچور ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے کہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں اس وقت یہ لکھ بیٹھا، اس وقت یہ کر دیا. شاذ تو کہیں نہ کہیں معاملہ ہوگا ہی. کسی ایک وقت کی ریڈنگ جو ہے مستقبل کے بارے میں وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ صورتحال کچھ مختلف ظاہر ہو جائے، لیکن جہاں تک صغرا کبرا میری فکر اور سوچ کا ہے وہ الحمدللہ پورا میچور. اور تنظیم تو کام ہوئی تو میں 43 کا تھا، بلکہ یوں سمجھیے 44 45 قبری حساب سے میں شمار کریں. تو یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے اس کا. اس کے بڑے احسانات میں سے جلد بازی نہیں کی. لہذا جب انجمن قائم کی اسی وقت کھول کر لکھ دیا یہ میرا ذہن ہے. میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں. جسے آنا ہے 5000 روپے دینے ہیں وہ یہ دیکھ کر دے. لیکن ہے وہ دستور. تو دستوریت اور بیعت کو ایک دوسرے کی ضد نہ سمجھیں. اصل میں ضد کیا ہے؟ مخالف جو چیزیں ہیں متضاد، وہ در حقیقت دستور اور بیعت نہیں ہے. بیعت کو بھی دستور کی شکل دی جا سکتی ہے، اور ہم دے ہی چکے ہیں تقریباً. وہ فیصلے ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے فیصلوں کے اعتبار سے اس کو وہ شکل دی ہے. اور وہ دستور اب اگرچہ ایک یکجا ہو کر مرتب ہونا باقی ہے. میرے ذمے جو بہت سے قرض ہیں، میرے قلم پر جو قرض ہیں، میرے ذہن پر اللہ کے فضل سے کوئی قرض نہیں ہے، قلم پر بہت سے قرض ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ قرض اب مجھے ادا کرنے کی جلدی توفیق دے. تو اب ایک کمپریہنسو دستور اس کا مرتب کرنا ہے. تو دستور کوئی شے نہیں ہے غلط، اصل شے نظام ہے در حقیقت کے جو آپ اختیار کر رہے ہیں. آیا وہ جمہوری ہے یا شورائی ہے؟ ایک ایسی جماعت بھی ہو سکتی ہے جو بیعت پر ہو، اس کا دستور بھی ہو. وہی بیعت کے تقاضے دستور میں کتابی شکل میں لکھے ہوئے ہوں گے تاکہ جو بھی آئے اس کے سمجھ میں آ جائے بات. بہرحال اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان مسائل پر بڑے گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ بس اب ایک دفعہ ہم نے طے کر لیا تو ہو گئے. یہ ہم نے طے کیا، اس پر بحث و نظار نہیں ہوگی. بیعت کا نظام ہم اختیار کر چکے ہیں. لیکن ہمارے اس پر اطمینان، جیسے حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ نے فرمایا ولم تؤمن، تو ہاتھ جوڑ دیے. بلا ولکن لیطمئن قلبی. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، یقین ہے، ایمان ہے، لیکن ذرا دل کا اطمینان مجھے مزید درکار ہے. تو اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ رفقا کے ذہن اور کھلیں اور واضح ہوں. یہ نہ ہو کہ مجبوراً سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ایک نظام اختیار کیا ہے. اس میں بھی زیادہ سے زیادہ اعلیٰ وجہ البصیرت کی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے. اچھا اب یہ کہ اس مسئلے میں مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے. بڑا پیارا شعر ہے. آدمی کی ایک کیفیت جو ہوتی ہے غم کی اور مایوسی کی اور رنج اور اندوہ کی اور دل شکستگی کی، اس کی اب اس سے زیادہ بہتر تعبیر کیا ہوگی؟ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے. یا یہ نامرادی نہ کہیے، نا امیدی کہہ لیجیے. اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے. تو اب ہم کہاں سے مثال لائیں؟ میری دقت یہ رہی ہے کہ میں نے مثال لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت تو آئیڈیل ہمارے لیے وہ ہے. اب اس میں گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تو رسول تھے، گویا تم بھی رسول ہونا چاہتے ہو. لیکن یہ کہ اور کہاں جائیں ہم؟ آئیڈیل تو ہمارا وہی ہے، نظم جماعت بھی وہیں سے لینا پڑے گا. وہ شعر میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے اس موضوع پر
کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا پھر وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کہاں سے لیں. بہرحال اس کو چھوڑیے، تو اس وقت جو کنٹمپریری ہے ہماری سوچ کا تو مرکز و محور وہی ہونا چاہیے. نصوص کتاب اللہ کے، سنت و سیرت کے، حدیث کے آثار اور اخبار کے، پھر آگے تعامل امت، اتقیاء صلحاء جو تحریکیں اٹھیں. کوئی ہم ہی تو نہیں آج ٹپک پڑے آسمان سے. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. پچھلی صدی میں تحریکیں اٹھیں، پہلے اٹھیں. پہلی صدی کی تحریکیں، پچھلی صدی کی تحریکیں. پہلی صدی میں حضرت حسین اٹھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اٹھے، نفس زکیہ اٹھے، حضرت زید اٹھے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین. پھر یہ کہ پچھلی صدی میں مہدی سلانی اٹھے، سنوسی اٹھے. سب سے بڑی تحریک خود ہمارے اپنے گھر کی، بر عظیم پاک و ہند کی تحریک شہیدین. لیکن ایک ضرورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کانٹمپریری ہم عصر تحریکوں اور جماعتوں میں بھی کوئی مثال ملے. اب اس کے لیے اب میں ایک ایک کر کے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ذرا بات تھوڑی سی تلخ بھی ہے اس میں. صرف دو جماعتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جماعتیں بھی ہیں، تحریکیں بھی ہیں. باقی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں اس وقت ہمارے ہاں نصف درجن ہیں کہ وہ کتنی بھی ہیں، ان کے بارے میں ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ علماء کی ٹریڈ یونینز ہیں. اپنے اپنے مسلکوں کی بنیاد پر ہے، اور ہوتا ہے، ہر ایک کو حق ہے اپنے حقوق کا. مسجدوں پر حملے بھی ہوتے ایک دوسرے پر اور قبضے بھی ہوتے، تو اس کا بھی تحفظ ضروری ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا، چونکہ اب ہمارے ہاں خطابت مسجد کی اور امامت یہ پروفیشن بن چکا ہے، تو پروفیشنز کے ساتھ یہ ٹریڈ یونینزم جو ہے لازم ہے. یہ تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں. آگے بڑھ کر کبھی سیاست میں ہاتھ پاؤں مار لیا، یا یہ کہ کبھی کسی دینی مسئلے کے اوپر کھڑے ہو گئے، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ تھا، وہ اس سے مستثنی معاملہ ہے. باقی تحریکیں دو ہیں. ایک ہے تبلیغی جماعت کی تحریک، لیکن بدقسمتی سے وہ انقلابی ہدف نہیں ہے اس کا، نمبر ایک. اس لیے گویا کہ ہمارے لیے وہ مثال نہیں بنتی. نمبر دو یہ ہے کہ اس کا اوپر کیا ڈھانچہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اگرچہ ایک یونٹ جب ان کی بنتی ہے جسے وہ جماعت کہتے ہیں، جماعت نکلی، جماعت نکالو، اتنی جماعتیں نکلیں اس اجتماع سے، اس کا یونٹ جو وہ بناتے ہیں وہ تو اسی ہمارے ذہن کے مطابق ہے بالکل بات. ایک امیر، اس کی اطاعت، مشورہ مانگے تو ضرور دے دو، اس کو ذمہ داری سمجھو، دل میں بھی دعا نہ کرو کہ ضرور تمہارا مشورہ مانا جائے. ڈرتے رہو کہ کہیں میرے مشورے کی وجہ سے امیر کے فیصلے میں کوئی ٹیڑھ ہو گئی تو میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا. باقی حکم اس کا ماننا ہے. وہ 40 دن وہ امیر ہے. تو ایک محدود پیمانے پر تو ان کا نظام بالکل صحیح ہے، 100% درست ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول کے نصوص کے مطابق ہے، دین کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھنے والا. لیکن یہ تو ایک عارضی تشکیل ہوتی ہے، چاہے وہ 1 سال کی جماعت ہو وہ بھی عارضی ہے، اور وہ چلے کی ہے تب بھی، اور 3 دن کی ہے تب بھی. اوپر کیا نظام ہے یہ مجھے معلوم نہیں. اس لیے کہ جو ان کے ہاں انتخاب ہوتا ہے، پھر بس مولانا الیاس صاحب کے بعد جو ہوا وہ کیسے ہوا، پھر یہ کہ ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب کے بعد پھر جو اب تیسرے ہیں یہ امیر انعام الحسن صاحب، ان کا کیسے ہوا. بیعت وہاں ہوتی ہے لیکن وہ بیعت ارشاد ہے. صرف سب لوگ بیعت ارشاد میں مولانا انعام الحسن صاحب سے مرید نہیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے. تو اوپر ڈھانچہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں. لیکن چونکہ اس اعتبار سے زیادہ تحقیق و تفتیش بھی ہم نے نہیں کی کہ ان کا تو ہدف ہی انقلابی نہیں ہے، تو اب ہم زیادہ اس میں کیا چھان بین کریں. ملک سے باہر دیکھتے ہیں تو صرف اخوان نظر آتی ہے، ایک تحریک جو تحریک ہے جس کا ہدف وہی ہے، احیائی تحریک ہے. اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ آغاز بھی بیعت سے ہوا تھا، اور اب بھی کچھ بیعت ہی کا ڈھانچہ ہے. تفصیلات معلوم نہیں کیونکہ ایک مرکزی نظم اب ان کا نہیں رہا ہے، بہت سے گروپس کی شکل میں کام کر رہے ہیں. بہرحال ہر گروپ کا کیا نظام ہے اس کی تفصیل ہم نے کوشش بھی کہ معلوم ہو،
مثلا یہ کہ بعض اخوانیوں سے میں نے امریکہ میں جو ایکٹیو ہیں پوچھنا بھی چاہا تو انہوں نے اسے کچھ اس طریقے سے چھپایا جیسے کہ کوئی بہت خفیہ شے ہے. تو واللہ عالم، میں اب زیادہ تو مزید میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں اس کو اصل میں بائی پروسیس آف ایلیمینیشن لے کر آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس نظیر کے لیے اس وقت صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. کوئی شک نہیں کہ ایک جماعت ہے، موجود ہے، اس کا شہرہ ہے، اس کے نظم کا، اس کی ڈسپلن کا، اس کے یہ ساری چیزیں، اور اس نے اتنا بڑا ٹیسٹ جو ہے تنظیم کے مضبوط ہونے کا ٹیسٹ، تو اس نے بہت بڑے بڑے امتحانات جو ہے وہ پاس کیے. ضیاء الحق صاحب نے سب کو توڑ دیا سوائے اس کے، اور کسی مذہبی جماعت کو جوڑا نہیں رہنے دیا. جمعیت علماء اسلام کے 2 ٹکڑے کرا دیے، جمعیت اہل حدیث کے 2 ٹکڑے کرا دیے. ویسے جے یو پی کے بھی بظاہر 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، حقیقت میں تو ہو گئے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے. لیکن جماعت اسلامی میں 2 ذہن تو رہے، 2 ٹکڑے نہیں ہوئے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے لیے ایک ریفرنس کی چیز ہے، ہمارے لیے غور و فکر کے لیے ایک مواد فراہم کرتی ہے. اس لیے ہے اس کے اس ساری تاریخ کا بھی مطالعہ. اور پھر یہ جو اچانک مولانا کی یہ رائے آئی، مفصل اندازہ تو تھا، میں نے ہمیشہ کہا کہ مولانا کا ذہن یہی تھا، لیکن کسی وجہ سے بروئے کار نہیں آ سکا. لیکن کوئی تحریر مولانا کی یا کوئی تقریر ایسی موجود نہیں تھی کہ جس میں خود ان کے اپنے الفاظ میں ان کا ذہن جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ سامنے آ جائے. یہی وجہ جیسے میرے علم میں آیا میں نے فوراً چھاپ دیا اس کو، اور میں نے چاہا کہ ہمارے تمام رفقا پڑھیں. یہ مسئلہ ہے ہمارا، میں نے لکھا ہے اس کے نوٹ میں کہ یہ تو اس ہر تحریک کا مسئلہ ہے جو اس ہدف کے لیے اٹھے گی، اور سب کو سوچنا چاہیے اگر اس کے اندر ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے تو الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها. حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی کہیں پائے. اس لیے کہ مولانا مودودی کی تقریر ہے، ہم اس سے نظر انداز بھی کر دیں تو یہ تو بات ٹھیک نہیں، ہمیں سوچنا ہے. تو یہ ہے در حقیقت پورا پس منظر. اب یہ کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اب تک، اس کی تاریخ کو بھی آپ سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ کہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے تقریباً فوراً بعد، پہلے میں کہیں سن 58 کہتا رہا ہوں، اور آج میں نے جب دیکھا جائزہ لیا تو میں نے ایک جگہ سن 59 لکھا ہے، اور یہی زیادہ صحیح ہے. ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب جماعت سے ہم علیحدہ ہو گئے تو ہم اس فکر میں تھے، سوچ میں تھے کہ کہیں سے کوئی نئی تنظیم، تحریک. یہاں شمال میں تو ہم نے کافی سر توڑ کر محنتیں کر لیں، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں بھاری بھرکم، مولانا اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا عبدالجبار غازی. تو پہلی تو کوشش یہیں رہی. 2 سال تو میں اسی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا کہ کہیں ان میں سے کوئی اٹھے کھڑا ہو. لیکن پھر مایوس ہو گیا. اچانک ڈاکٹر عثمانی صاحب تشریف لائے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ اب میں بھی مطلب صبح اور شام دونوں وقت اگر سر کھپاؤں گا مریضوں کے ساتھ، اور تم بھی یہاں پر بیٹھ کے یہی دھندا کرو گے تو پھر یہ آگے کام ہوگا کیسے؟ تو کراچی آؤ، ایک کامن مطلب ہو جائے گا. صبح میں بیٹھوں گا تو شام فارغ ہو جائے گی میری، شام کو تم بیٹھو تو صبح تمہاری فارغ ہوگی. کچھ پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، غور کریں. تو گاڑی کو دوبارہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا؟ میں نے فوراً اپنی ساری بساط لپیٹی. یہ ضرور تھا کہ میں نے کہا کہ میں وہاں آ کے فیصلہ کروں گا، میں وہاں ایک دفعہ دیکھ لوں. میں نے دیکھا جا کر ان کا مطلب جو ہے بہت کراؤڈڈ، بہت ہی پاپولر پریکٹیشنر تھے وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اب ان سے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے تم آ جاؤ چاہے مجھے بلا لو یہاں. ان کی آفر بالکل اوپن تھی. تو میں نے جب ان کا مطلب دیکھا میں نے کہا میرا مطلب تو ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ایڈیشنل برڈن ان کا بھی لے سکے، لیکن ان کا تھا. تو میں چلا گیا سب کچھ لپیٹ لپاٹ کے. اب وہاں ہمارے یہ بھائی جمیل صاحب بھی اس وقت موجود ہیں. بڑی ہماری محفلیں چلتی تھیں، اور ان میں لوگ سب، سلطان صاحب بھی جمع ہوتے تھے اور لوگ بھی جمع ہوتے تھے، غور و فکر ہوتا تھا. ایک اور صاحب تھے وہ لکھنؤ کے، ہاں ظفر الحسن صاحب، بڑے ذہین، بڑے تیز. افتخار احمد بلخی صاحب.
تو ہم غور کر رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ڈھانچہ کیا بنائیں. کچھ ہمیں غلط تجربات جو ہوئے تھے جماعت میں، اس کی وجہ سے سب پریشان تو تھے کہ جماعتی ڈھانچے میں کوئی غلطی ہے، خرابی ہے، لیکن متبادل کیا ہو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ واقعہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ اسی فکر میں غلطہ و پیچا میں ایک روز رات کو کافی لیٹ، عشاء کے بھی بعد پھر چلا وہاں سے کماڑی سے بس میں بیٹھ کر، اور میں اسی فکر میں تھا کہ جب ایمپریس مارکیٹ پر گاڑی رکی ہے اور جھٹکا لگا ہے اس کے رکنے کا، تو میں ایک دم چونکا اور میرے سامنے مسئلہ حل ہو چکا تھا. اب اسے آپ القاء کہیں، کشف کہیں، جو کہیں، اللہ کی طرف سے بات آ چکی تھی، جسٹ لائک اے لائٹننگ. اور وہ یہ تھا کہ یہ بیعت کے سوا کوئی نظام نہیں چل سکتا. یہ نیچرل ہے، ہماری تاریخ کا ہے، اس میں قانونیت نہیں ہے، اس میں دفتریت بھی زیادہ نہیں ہوگی. پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب آنے سے پہلے سب نہا دھو کے آؤ، سب صاف کر کے آؤ، بلکہ یہ کہ جو جس وقت آتا ہے آئے. ہاں صفائی کے لیے کوشاں رہے، جان لے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو میں نے، یہ نہیں ہے کہ سب پاک صاف ہو کر تشریف لائیے آپ. نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ایک دفعہ داخل ہو گیا وہ سمجھا میں تو اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ چکا، کامل ہو گیا. اب وہیں سے تنزل شروع ہو جاتا. اس لیے کہ جب آدمی یہ سمجھے کہ میں کامل ہو گیا تو اس کے بعد سے تنزل آوے ہی آوے، وہ تو لازمی نتیجہ اس کا. یہ احساس رہنا چاہیے کہ نہیں میرے اندر خامی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے. یہ تو بہت ہی یعنی قیمتی شے ہے. یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں جو ہے وہ بالکل کھل گئیں ایک لفظ بیعت کے حوالے سے. تو میں تو اس وقت سے، یہ 59 کی بات ہے، 58 کی نہیں، 58 کے اواخر میں تو میں منتقل ہوا تھا، یہ 59 کے کسی فروری مارچ کا ہی مہینہ ہوگا. تو میں تو اس وقت سے یکسو تھا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، نہ سمجھا تھا، نہ آج تک سمجھتا ہوں کہ کوئی دستوری یا جمہوری تنظیم جو ہے کوئی حرام ہے. اس کو ذہن سے نکال دیا. حرام دین میں وہی شے ہوتی ہے جس کی ممانعت نص کے اندر آ جائے، نص قرآن کی، نص حدیث کی. جس کی ممانعت جو ہے وہ منصوص نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے، مباحات میں سے. یہی وجہ ہے کہ میں بالکل ذہناً تیار تھا، میرا ذہن یہ ہے، لیکن ساتھی قبول کریں گے تب یہ ذہن جو ہے وہ بروئے کار آئے گا. چنانچہ جب تنظیم اسلامی کے لیے پہلی کوشش ہوئی اور قرارداد پر ہم متفق ہو گئے، اور پھر جو وہ 7 افراد پر مشتمل ایک بورڈ بنا تھا، یہ 67 کی بات ہے، نومبر یا اکتوبر، تو اس میں ابھی طے ہونا تھا کہ ڈھانچہ کیا بنے گا. اور میں ذہناً بالکل تیار تھا کہ جو بھی یہ ڈھانچہ بنائے، ان میں تو بہت بڑے بڑے جمہوریت پسند مولانا اصلاحی صاحب تو بہت ہی زیادہ جمہوری ذہن کے آدمی ہیں، اور انہیں وہ صدمہ بھی ہو چکا تھا مولانا مودودی کے ہاتھوں جو بھی ہوا. تو وہ دودھ کا جلا تو اور بھی چھاچھ کو بھی پھونکتا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ یہ تو جمہوری ہی بنائیں گے، لیکن یہ کہ میں اس کے لیے تیار تھا کہ جو بھی ہو، کام تو ہو، گاڑی چلے تو صحیح آدمی. خیر وہ گاڑی نہیں چلی، تو پھر جب ہم نے دوبارہ اس کا کیا تو اس کے لیے بھی میں نے وہ قرارداد جو ہے اس کے اوپر اپنی حیثیت کنوینر کی حیثیت معین کی تھی، اور 3 سال کا عرصہ معین کیا تھا کہ جو لوگ بھی جمع ہو جائیں. میں نے حجت قائم کی ان حضرات پر جنہوں نے کہ 7 سال پہلے قرارداد پر دستخط کیے تھے کہ آئیں. میں امیر نہیں ہوں، میں کنوینر ہوں. 3 سال تک اس فکر کو پھیلائیں، وہ جو قرارداد ہم نے کل پڑھی ہے. پھر جو لوگ جمع ہو جائیں پھر وہ بیٹھ کر طے کر لیں کہ کیا نظم ہوگا، نظم جماعت کیا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ ان حضرات میں سے کوئی نہیں آیا. تو 2 سال ہمارے پورے ہوئے تھے مارچ سن 77 میں. اس وقت تو ہمارا جلسہ اجتماع نہ ہو سکا، وہ جو ہنگامہ تھا 77 کی موومنٹ، الیکشن کے بعد جو مرکزی الیکشن ہوئے تھے اس کے فوراً بعد جو ہنگامہ شروع ہوا، تو ہم جولائی میں جمع ہو سکے، جولائی یا اگست میں. اور چونکہ پھر آگے کے حالات بھی بڑے غیر یقینی تھے، تو ہم نے کہا 3 سال کے بجائے 2.5 سال اب ہمیں ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے. چنانچہ 6 دن تک غور و فکر کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ صفحہ 81 نکال لیجیے اب اس کتاب کا. یہ کتاب آپ سب حضرات ایک ایک حرف پڑھیں، اس کا لے کر جائیں، اور رفقائے تنظیم میں سے تمام نقبا یہ اہتمام کے ساتھ دیکھیں کہ ہر رفیق اس کو پڑھ لے.
تنظیم کیسے قائم ہوئی تھی، کیا حالات تھے، پھر بنیادی فیصلے کب ہوئے ہیں، ان کی چیزیں جب تک معلوم نہ ہو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس تنظیم میں شامل ہوں۔ امت کی تاریخ کیا پتہ ہو، اس تنظیم کی تاریخ پتہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جلد از جلد اس کو بھی ایک میری ہدایت کہیں، حکم کہیں، جو چاہیں سمجھ لیں، استدعا سمجھ لیں، لیکن یہ کہ اس کا لفظ برس مطالعہ ہر رفیق کرے اور ساتھ لے کر جائیں یہاں سے آپ، تاکہ تمام رفقا کو دیں۔ 6 دن کی طویل نشستوں کے بعد حسب ذیل فیصلے ہوئے۔ نمبر 1، اقامت دین، شہادت علی الناس اور غلبہ و اظہار دین کی سعی و جہد نفلی عبادت یا اضافی نیکیاں نہیں، بلکہ عضو قرآن و حدیث بنیادی فرائض میں شامل ہیں۔ اصل میں ہم نے اس پورے کو اس طرح کیا تھا بحث و تمہیز کے بعد کہ جو حضرات اس کو فرض نہیں سمجھتے، اضافی نیکی سمجھتے ہیں، وہ اب علیحدہ ہو جائے۔ چنانچہ 2 حضرات جو ہے اس وقت جو شرکاء تھے ان کا ہم تو اسے فرض نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، راستہ علیحدہ ہو گیا۔ اب وہی چھلنی میں وہی رہ گیا کہ جو اس کو فرض سمجھتے ہیں، اس کی جد و جہد فرض ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، اس فرض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت کو جو لازم سمجھتے ہیں وہ آ جائے۔ چنانچہ یہ بھی فیصلہ ہوا، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت لازم ہے۔ نمبر 2، آئندہ تنظیم اسلامی کا نظام مغرب سے درآمد شدہ دستوری، قانونی اور جمہوری اصولوں کی بجائے قرآن و سنت سے ماخوذ اور اسلاف کی روایات کے مطابق بیعت کے اصول پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ تنظیم اسلامی کے داعی عمومی، اس وقت تک میں داعی عمومی تھا، آج کے بعد سے امیر تنظیم اسلامی ہوں گے، اور تنظیم میں داخلہ ان کے ساتھ طاعت فی المعروف کی بیعت کا شخصی رابطہ استوار کرنے سے ہوگا۔ یہ شخصی کا لفظ کیوں ایڈ کیا گیا ہے یہ بعد میں واضح ہوگا کہ ایک بیعت دستور کی بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں اوتھ آف ایلیجینس کا تعلق ہے کہ میں کس سے وفاداری کا عہد کر رہا ہوں، آیا ایک شخص سے یا ایک دستور سے۔ ایک شخصی بیعت ہے، ایک دستوری بیعت بھی ہو سکتی ہے، یہ بعد میں آئے گی بات، اس لیے یہاں پہ لفظ ہے شخصی۔ اور وہ بحیثیت امیر تنظیم اسلامی اپنے فرائض امرہم شورا بینہم اور شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کی قرآنی ہدایات کے مطابق ادا کریں گے۔ تنظیم اسلامی کا عموری دستور کل عدم متصور ہوگا۔ اس وقت تک ہم نے ایک چھوٹا سا کوئی 2-4 صفحے کا بنایا ہوا تھا قواعد و ضوابط، اور امیر تنظیم اسلامی کو اختیار ہوگا کہ جن رفقا سے مناسب مشورہ سمجھیں کر کے شرائط شمولیت میں ایسی لفظی ترامیم کر دیں جن سے دستوریت اور قانونیت کی بجائے ہدایات و رہنمائی کا رنگ پیدا ہو جائے، اور تنظیم میں شمولیت کے لیے احادیث سے رہنمائی لے کر بیعت کے لیے مناسب عبارت تجویز کر لیں۔ یعنی ایک تو یہ تھا، پہلے ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے نزدیک حرام ہیں، اس کو چھوڑ کر آئیں لوگ۔ بہت سے ہمارے ساتھی اس لیے اس وقت نہیں آ سکے جو تاسیسی اجلاس میں تھے کہ انکم ٹیکس کے حساب کتاب کا مسئلہ ہے، چھوڑو تو آؤ۔ لیکن اب ہم نے یہ طے کیا، اس بیعت کا نظام جب اختیار کر رہے ہیں کہ یہ ایک رہنمائی ہے، اس میں ہدایت ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑو، لیکن یہ نہیں کہ پہلے وہ کرو تو آؤ، بلکہ یہ کہ آدمی ارادہ کر لے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ تو قانونیت کی بجائے وہ ہدایات اور رہنمائی کا رنگ پیدا ہو جائے، اور تنظیم میں شمولیت کے لیے احادیث سے رہنمائی لے کر بیعت کے لیے مناسب عبارت تجویز کر لیں۔ بیعت کے لیے بھی اولاً ہم نے جو لفظ لیے تھے وہ اس حدیث پر مبنی تھے جو حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ صحیحین کی روایت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ترمذی، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت حارث اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اس حدیث کو لے کر ہم نے ابایعو کا، اب جماعت کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کے لیے ہی تو یہ بیعت ہو رہی ہے، ابایعو کا علی السمع والطاعت فی المعروف والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ مختصر الفاظ تھے کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کا جو بھی حکم
اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگا وہ سنوں گا مانوں گا۔ اور سنوں گا کا مطلب کیا ہے کہ ایک نظم کے ساتھ ہی بات آدمی سنتا ہے نا، اگر آپ متعلق نہیں تو سنیں گے کیسے؟ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ نہ اجتماعات میں آئیں، نہ ارکان کا اجتماع اٹینڈ کریں، نہ رفقا کے، تو آپ کو امیر ہر کے گھر جا کر تو حکم نہیں پہنچا سکتا۔ تو جو بھی نظم بنتا ہے اس کی پابندی کریں گے تو سنیں گے۔ تو یہ سماع کے اندر در حقیقت وہ پہلو آ جاتا ہے، حکم سنیں گے یعنی اس نظام سے وابستہ رہیں گے جس سے کہ وہ حکم کمیونیکیٹ ہوتا ہے، اور اطاعت کریں گے، اور ہجرت و جہاد دونوں چیزیں۔ تو وہی الفاظ جو اس حدیث میں آئے تھے وہ ہم نے لیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے امپروو کیا ہے بعد میں، اور پھر ہم نے اس میں وہ جو آج کل الفاظ ہیں ہمارے جو کہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا سند کے اعتبار سے، اب یہ سب سے اونچا درجہ ہے، اس سے پھر ہم نے یہ اپنے جو بیعت کے الفاظ ہیں وہ اب اخذ کیے۔ لیکن ایک بات جو کل آئی تھی جب ہم نے قرارداد تاسیس کا مطالعہ کیا تھا، تو اس کے ضمن میں نے کہا تھا بھائی جمیل صاحب سے کہ مجھے بتائیں کہ کل ہم نے جو وہ دیکھ لیا تھا کہ اس میں وہ جو ہدف کا معاملہ ہے، چوٹی والی بات، وہ اتنی واضح نہیں ہے جتنی کہ یہ نچلی دو منزلیں واضح ہوئی ہیں۔ اس آخری منزل کے لیے صرف تذکرہ تو موجود ہے، نصرت و اقامت کے الفاظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو جتنا اس کے اوپر ایمفیسس ہونا چاہیے، فوکس ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہم نے طے کیا تھا پھر تنظیم اسلامی کے 8ویں سالانہ اجتماع میں، اس کا احساس کر کے کہ ہماری جو یہ قرارداد تاسیس ہے اس میں کچھ کمی ہے اس پہلو سے کہ اس میں وہ ہمارا انقلابی جو کردار ہے وہ واضح نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے اب صفحہ 100 نکال لیجئے۔ یہ بے کے تحت جو عبارت درج ہے اس کو پڑھ لیں۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کی اساس اگرچہ 10 سال قبل اختیار کر لی گئی تھی، لیکن فی زمانہ کسی ہیئت اجتماعیت کے لیے اس مسنون اساس کے متروک العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے ضمن میں تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ یعنی یہ کہ پورا کا پورا وہ تصور ہم بھی ایک دم نہیں لا سکے۔ بہرحال ہم بھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں لوگوں سے بھی آنکھیں چار کرنی ہے، ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہے، لہذا وہ اتنا بڑا فیصلہ بیعت، تو بیعت بھی مجھ جیسے شخص کی بیعت جو نہ کہیں فارغ التحصیل ہے، نہ کسی بڑے سلسلہ تصوف کا کوئی وہ وہاں پر کوئی خلیفہ مجاز ہے، اس سے بیعت۔ تو ہمیں بھی واقعہ یہ ہے کہ فیصلہ تو ہم نے کر لیا تھا جولائی اگست 77 میں، پھر اس کا اعلان بھی ہم نے 1-1.5 سال کیا نہیں، اور اس کے بعد بھی اس کے تقاضے جو ہے پورے ہو کر نکھر کر درجہ بدرجہ ہی ہمارے سامنے آئے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہے۔ تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے بیعت کی اساس اگرچہ 10 سال قبل اختیار کر لی گئی تھی، لیکن فی زمانہ کسی ہیئت اجتماعیہ کے لیے اس مسنون اساس کے متروک العمل ہونے کے باعث تنظیم اسلامی کو بھی اس کے عملی تقاضوں سے کامل ہم آہنگی کے ضمن میں تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ اس ضمن میں اگرچہ متعدد فیصلے مختلف اوقات میں کیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کو باضابطہ ضبط تحریر میں نہیں لایا گیا۔ اب تک بھی وہ یکجا ہو کر کسی باقاعدہ کتاب کی شکل میں نہیں آئے، جو انشاءاللہ اب ہو جائے گا، آپ دعا کریں۔ اسی طرح اگرچہ تنظیم کی قرارداد تاسیس اور اس کی توضیحات میں بعض تاریخی اسباب کی بنا پر فریضہ اقامت دین کی اہمیت اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لزوم کے قدر خفی اور غیر نمایاں ہونے کے پیش نظر تنظیم کے 8ویں سالانہ اجتماع میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آئندہ تنظیم اسلامی محض اصلاحی اور دعوتی نہیں بلکہ انقلابی تنظیم ہوگی، تاہم ابھی تک یہ بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ تحریری طور پر سامنے نہیں آئی، لہذا ضروری ہے کہ ان دونوں امور کو مجوزہ نظام العمل میں صراحت کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ اس ضمن میں میاں محمد نعیم صاحب نے اس رائے کا اظہار کیا کہ تنظیم اسلامی کے نصب العین کے طور پر رضا الہی اور نجات اخروی کے حصول کا ذکر ضروری ہے،
بصورت دیگر اندیشہ ہے کہ ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف نہ چلے جائیں اور رفقائے تنظیم کی نگاہوں سے اثر نصب العین اوجھل ہو جائے اور وہ محض سیاسی یا انقلابی کارکن بن کر رہ جائیں۔ بحث و تمہیز کے بعد طے پایا کہ نمبر 1، جیسا کہ 5 سال قبل طے کیا گیا تھا، تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس ما توضیحات اور شرائط شمولیت پر مستقل مفصل تحریر کو آئندہ تنظیم کی آئینی و دستوری اساس نہیں بلکہ اس کے دعوتی اور تربیتی لٹریچر کا اہم اور اساسی حصہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، 5 سال قبل کے اس فیصلے کی توثیق بھی کی جاتی ہے کہ تنظیم کو انقلابی خطوط پر چلایا جائے گا، چنانچہ مجوزہ نظام العمل کی پہلی دفعہ یہ ہوگی، تنظیم اسلامی کے قیام کا مقصد قرآن و سنت کی اصطلاح میں اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور عام فہم الفاظ میں حکومت الہیہ کے قیام یا اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے منظم جد و جہد کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا فیصلہ جو سن 82 میں ہم کر چکے ہیں، اور اس کے روح سے اس کے اندر ہم نے اضافہ کر دیا ہے۔ بیعت کے لیے وہ الفاظ جو تھے وہ ہم پہلے ہی اختیار کر چکے تھے، یہ جو متفق علیہ حدیث کی ہے اس کے لیے طے کر دیا گیا کہ یہی الفاظ آئندہ بھی رہیں گے۔ اب ہمیں جو مطالعہ کرنی ہے چیزیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو مارچ سن 89 کے پرچے میں صفحہ 11 سے صفحہ 19 تک، اور اس کے بعد صفحہ 71 72، یہ جو مضمون ہے اس کے کچھ حصے پڑھیں گے، پورے پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نقض غزل کا باب سوم، یہ میثاق جنوری سن 90 صفحہ 57 سے صفحہ 69 تک، اور اس کے بعد پھر مجھے اسے کنکلوڈ کرنا ہے مولانا مودودی کی اس تقریر کے پس منظر میں۔ اس پر جیسا کہ میں نے اس کے انٹروڈکٹری نوٹ میں لکھا ہے، مجھے اس پر مفصل اپنی رائے تو لکھنی ہے، اور نقض غزل کا جو دوسرا شمارہ بھی آئے گا اس میں وہ چیز آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس اجتماع کا یہ حق ہے کہ اس موضوع پر میں اپنے خیالات آپ حضرات کے سامنے براہ راست اسی جو ہمارا ریفریشر کورس ہے اس کے دوران رکھ دوں۔ لہذا اب ہمیں ضرورت ہے وقت کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آج پھر عصر اور مغرب کے درمیان کی نشست بھی ہماری ہوگی، پھر مغرب سے عشاء اللہ نے چاہا تو مغرب سے عشاء میں مکمل کر لیں گے، ورنہ ضرورت ہوئی تو پھر عشاء کے بعد والی نشست بھی۔ کچھ آپ کے سوالات کے جوابات بھی مجھے دینے ہیں اور کچھ یہ مطالعہ بھی مکمل کرنا ہے، تو اس کے لیے اب آپ حضرات ذہناً تیار ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ہم نے صبح کے سیشن میں وہ عبارت تو پڑھ لی تھی کہ جو سن 88 کی مارچ کی ہماری ایک مجلس مشاورت میں جو اس کا اعلان کیا گیا تھا کہ اب ہم اگرچہ کافی عرصہ ہوا کہ ہم نے بیعت کے نظام کو اصولاً اختیار کر لیا ہے، لیکن اب اس سے عملاً زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک نظام مشاورت کا جو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ تنظیم اسلامی میں مشاورت کس کس لیول پر ہے اور کس نہج سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی مطالعہ جو ہے اسی چونکہ شورا میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ اس کتاب میں موجود ہے تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ صفحہ 102 سے بحث شروع ہوتی ہے کہ مشاورتی نظام کے بارے میں کئی نشستوں پر محیط طویل بحث ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہ مختلف حضرات کی آراء کا تذکرہ کر کے اب صفحہ 103 کے وسط میں دیکھیے، اس بحث و تمہیز کے بعد حسب ذیل فیصلے کیے گئے۔
یہ ہے اب ہمارا نظام مشاورت۔ نمبر 1، تنظیم اسلامی کے مقاصد کے حصول کے لیے عملی پیش قدمی کے لیے ضروری فیصلے امیر تنظیم قریبی رفقاء اور ذمہ دار حضرات کے مشورے سے کرتے رہیں گے، اور اس مشاورت میں وہ حسب ضرورت امرائے حلقہ، اہم تنظیموں کے امراء اور مشورہ طلب مسئلے کی مناسبت سے دیگر صاحب الرائے رفقاء کو طلب کر سکیں گے۔ اس میں کوئی قانونیت نہیں ہے، یہ مجلس مشاورت نہیں ہے، یہ ڈے ٹو ڈے مشورہ ہے، جس میں کہ جو حضرات بھی مرکز کے اندر موجود ہیں اصحاب الرائے، جن کو بہرحال ذمہ دار بنایا گیا ہے مختلف شعبوں کا، ان کا ایک مسلسل رابطہ، مسلسل آپس میں گفتگو، مبادلہ خیال اور مختلف ایشوز جو پیدا ہوتے رہتے ہیں ان پر گفتگو، ان کے مختلف پہلوؤں پر جس حد تک بھی ممکن ہو نظر ڈال کر، اور اس کے بارے میں ایک کنسنسس، آپس میں ایک اتفاق رائے کو ایوالو کرنے کی کوشش، یہ تو ایک پہم اور مسلسل عمل ہے، یہ کسی قانونی انداز کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے اہم ترین، اصل میں جو روح مشاورت ہے، یہ روح شورا ہے، اس کے اعتبار سے ہمارے ہاں اصل شے یہ ہے۔ نمبر 2، ایک معین مجلس شورا مرکز کے مختلف شعبوں کے ذمہ دار حضرات اور امرائے حلقہ کے علاوہ، یعنی وہ تو اس میں آئی گئے جو اوپر تھے نمبر 1 میں، ان کے علاوہ رفقائے تنظیم کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوگی، جس کا اجلاس ایک معین وقفے کے بعد ہونا ضروری ہوگا۔ اس میں گویا کہ وہ ایک طرح کا نمائندگی کا پہلو بھی شامل ہو گیا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پیمانے اس کے لیے مقرر ہوتے رہیں گے۔ فرض کیجئے اب ہماری تعداد ابھی منتظم رفقاء کی فرض کیجئے 500 بنتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان میں سے کوشش کریں گے کہ 25 میں سے ایک نمائندہ لے لیں، 20 کی ہماری مجلس شورا بن جائے۔ باقی یہ ہے کہ وہ حضرات جو ہیں مرکزی شعبوں کے انچارج وہ بھی شامل ہوں گے، تو یہ کہ 30-35 کے لگ بھگ کی ایک باڈی بہت کافی ہے۔ اگر یہ 1000 ہو جاتے تو پھر 50 میں سے ایک لیں گے، 2000 ہو جاتے تو پھر شاید 100 میں سے ایک لینا پڑے، لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک حساب کتاب رہے گا نمائندگی کا، اور اس کا جو اجلاس ہے وہ ایک معین وقفے کے بعد ہونا ضروری ہوگا۔ اصل میں اس کی حیثیت ایک طرح کے نگران ادارے کی ہوگی۔ مثلاً 3 مہینے کے بعد ہم آج کل اس کا اجلاس منعقد کرتے ہیں، تو اس عرصے میں کوئی بات ہوئی ہے، کسی چیز کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے، کسی معاملے پہ تنقید کرنی ہے، اختلاف رائے کا اظہار ہے، یا یہ کہ اس عرصے میں جو کوئی اہم معاملات آ گئے ہوں ان کے بارے میں نظر ثانی کی ضرورت ہو، غور و فکر ہو، یہ تمام کام جو ہے وہ اس سہ ماہی اجلاس جو ہوگا اس مجلس مشاورت کا، جس کا بڑا حصہ جو ہے وہ منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوگا، وہ یہ کام کریں گے، جس میں اہم امور پر مشورہ ہوگا، جس کے ضمن میں بحث و تمہیز کا پورا موقع دیا جائے گا، مزید برآں تنقید اور محاسبے کی بھی کھلی آزادی ہوگی۔ اس مجلس کے لیے انتخاب میں صرف وہی رفقائے تنظیم رائے دے سکیں گے جو خود نظم کے بالفعل پابند ہوں، وہ جو ہم نے اب ایک درجہ بندی کی ہے، یہ نہیں کہ بس بیعت کر کے تو وہ گھر میں جا کے سو گئے اور ہڑبڑا کر اٹھے، سالانہ اجتماع میں آ گئے اور تقریر شروع کر دی کہ ہم بھی تو رفیق ہیں، ہمارا بھی حق ہے بولنے کا۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں کوئی توازن پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ تو کوئی نظم چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں صرف وہی لوگ رائے دیں گے کہ جو خود نظم کے پابند ہو، مبتدی رفقاء، اس کے بعد منتظم رفقاء۔ منتظم رفقاء جو اس حد تک آ چکے ہوں گے وہی رائے دیں گے، وہی منتخب ہوں گے۔ نمبر 3، تنظیم کے جملہ وابستگان کی آراء سے مستفید ہونے کی خاطر ہر سال ایک اجتماع منعقد کیا جائے گا، جس میں جملہ رفقائے تنظیم کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں پر ہمیں مستفید ہونا ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ہم جیسے تنظیم کے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، باہمی گفتگو، باہمی مشورہ، جو مرکز میں لوگ موجود ہیں ایک فطری قسم کی مشاورت سے، لیکن ہم بھی کوئی آسمان سے تو نازل نہیں ہوئے ہیں، ہم سب مل کر بھی امام معصوم نہیں بن سکتے، وہ ایک تو اپنی جگہ پر کہاں سے امام معصوم آئے گا،
تو ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے تمام رفقا جو تنظیم میں شامل ہیں ان کی آراء سے ہم مستفید ہوں۔ اس کو انگریزی کے ایک اصطلاح میں فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب ہمارے احکام جا رہے ہیں، تنظیم کے سرکولر جا رہے ہیں، یہ کرو اس طرح کرو، اس کا کچھ فیڈ بیک بھی ہمیں ملنا چاہیے کہ ہمارے ساتھی کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ اب اس میں کوئی پابندی نہیں، ہر رفیق وہ آئے اور گفتگو کرے، اور یہ ایک اجتماع ہوگا سال میں 3 دن 4 دن 5 دن، اس میں جملہ رفقائے تنظیم کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہوگی۔ اس اجتماع میں امیر تنظیم اور مرکز کے ذمہ دار رفقا صرف بحیثیت سامع شریک ہوں گے۔ یہ وہ انداز ہوگا جیسے کہ میں نے محاضرات قرآنی کیے تھے تو علماء کرام کو بلا لیا تھا، میں یہاں سامع کی حیثیت سے تھا، تو مجھے تو سننا ہے، اور جو مرکز کے رفقا ہیں وہ جو اولین مشاورت کی جو باڈی بنتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، کیونکہ تنظیم کا نظم تو بالعموم تو انہی کی رائے سے چل رہا ہے، انہی کے مشورے سے، تو وہ بھی وہاں پر صرف سامع کی حیثیت سے، اور اس کا اصل مقصد رفقا کی آراء سے استفادہ ہوگا، لہذا اس میں کوئی بحث و تمہیز رد و قدح نہ مناسب ہوگی نہ ممکن۔ یہ اجتماع کم از کم 4 ایام پر محیط ہوگا۔ مزید برآں اس میں مرکزی مجلس شورا کے مشورے سے ایسے حضرات کو بھی اظہار رائے اور حق نصیحت ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا جو بالفعل تو تنظیم میں شامل نہ ہو لیکن تنظیم کے مقاصد سے فی الجملہ اتفاق رکھتے ہوں اور تنظیم کے ساتھ بالفعل ہمدردی کا تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے حضرات بھی علماء میں سے ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں، اور کوئی بزرگ ہوں کہ جو تنظیم میں باقاعدہ شامل نہ ہوں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ ہے اور وہ چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آئے ہمیں مشورہ دیں۔ اس نوع کے اجتماعات کا انعقاد تنظیم کی توسیع کی مناسبت سے حسب ضرورت اضافی طور پر حلقہ جات کی سطح پر بھی کیا جا سکے گا۔ تنظیم اگر اور وسعت پکڑ جاتی ہے تو پھر پورے پاکستان سے فرض کیجئے کہ اتنے لوگوں کے لیے موقع نہیں ہے، تو پھر یہ کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ حلقہ جات کی سطح پر بھی ایسے اجتماع منعقد کیے جائیں، اور ہر حلقے میں ہر سال میں ایک اجتماع ایسا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فلسفہ یہی ہے کہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں رائے معلوم ہو، مشورہ ہم تک پہنچے، لوگوں کی آراء سے ہم مستفید ہوں، چلانا ہمیں ہے، اور جو لوگ بھی یہاں پر مرکز کے شعبوں کے ذمہ دار ہیں یا یہاں پر ایک مرکزی ٹیم جو ہم ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب ہماری کوشش ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جو نمایاں ہمارے ساتھی ہیں وہ جس طرح بھی ہو وہ اب فارغ ہو، پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے آ جائے۔ ابھی اب بٹر صاحب انشاءاللہ 1 تاریخ سے پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے میجر فتح محمد صاحب آرمی سے ریٹائرمنٹ لے کے آ گئے ہیں، آ چکے ہیں، انہیں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے جب تک اہم اور ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ فارغ نہیں ہوں گے اور ہم وقتی طور پر اویلیبل نہیں ہوں گے تنظیم کو، تو پھر یہ کہ گاڑی کیسے چلے گی آگے۔ اب آپ ملازم تو رکھ سکتے ہیں، آپ اشتہار دیجئے اور 100 آدمی کر رکھ لیجئے، لیکن ان کا وہ مقام تو نہیں ہوتا نا۔ تنظیم کے بھی بالکل نووارد لوگ ہیں، انہیں فرض کیجئے وہ یہ قربانی دیں بھی تو انہیں تو ابھی تربیت کے مراحل میں سے گزرنا ہوگا، انہیں بہت کافی تعلیم اور کچھ نہ کچھ یہ کہ تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کی روایات سے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لکھت پڑھت میں نہیں ہوا کرتی بلکہ کسی چیز میں، کسی نظم میں ان بلٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ کچھ عرصے وہاں ساتھ کام کر کے ہی ان باتوں کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، تو وہ تو اس کے بعد ہوں گے کارآمد۔ باقی یہ ہے کہ اصل میں تو جو ذمہ داریاں ہیں اب کہ اس کو اگر چلتی ہوئی گاڑی بنانا ہے، اس سے ایک وسعت پذیر تنظیم اور تحریک کی شکل دینی ہے، تو ایسے لوگ جو خوب سمجھ چکے بات کو، کافی عرصہ ہو گیا ہے، ان کی سٹینڈنگ ہے، اب وہ گھس گھس کرتے رہیں گے دفتروں میں بیٹھ کے، تو یہ کام کون کرے گا پھر؟ لہذا اب انہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فارغ ہوں اور وہ لوگ مرکز میں جمع ہوتے چلے جائیں۔ اصل میں تو وہ ہوتی ہے مشاورت، یہ خاص وقت پر بلا لینا، ایجنڈا ہے اور اس کے لیے نوٹس دینا، یہ ایک خانہ پوری ہوتی ہے قانونی، اس کی اپنی ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہ 3 شعبے رکھ لیے کہ ایک یہ کہ وہ مستقل اور متواتر جو مشاورت ہے، اسی کے تحت ڈے ٹو ڈے جو مسائل ہیں ان پہ مشورہ ہوتا رہے گا، فیصلہ ہوتا رہے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں امیر تنظیم اور ان کے وہ ساتھی جو قریب میں مرکز میں موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک متعین نمائندہ ہاؤس بھی ہوگا، 3 مہینے کے بعد ان کا اجلاس ہوگا،
وہاں محاسبہ بھی اور ساری چیزوں پر نظر ثانی بھی، غور و فکر بھی، ہر چیز کی مکمل آزادی ہوگی۔ تیسرے وہ یک طرفہ سننے کے لیے کہ ہمارے اور باقی رفقا کی رائے کیا ہے۔ اب اس کے لیے لوگ قربانی دیں، 4 دن نکال کے آئیں اور وہ آ کر اپنی بات جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں۔ وہ گویا کہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے، ہمیں اس سے خود اپنی رہنمائی کے لیے استفادہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ نظام اس سال چلا ہے۔ اس کو ہم نے توسیعی مشاورت کا نام دیا، جو تیسرا ہے یہ، اور اس کا اجلاس ہم نے اس سال کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اگرچہ ہمارے رفقا میں ابھی اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوئی۔ اور اسی کا منظر یہ ہے کہ چونکہ ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوئی ہے کہ کون سی بات کہاں کرنے کی ہے، اور اس کے لیے صحیح اب ہم نے ایک نظام بنا لیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح بات غلط جگہ پر ہو جائے، حالانکہ صحیح جگہ کو صحیح بات کو صحیح جگہ پر بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی ہماری جو ہے انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے یہ سارا نظام ایوالو کیا ہے، کافی ہمیں وقت لگا ہے ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے۔ ایک نیا پیٹرن تھا کہ ہے بھی بیعت، لیکن یہ کہ پھر کچھ تقاضے جو ہیں مشاورت کے بھی، کچھ لوگوں کی پارٹیسپیشن کے، انہیں بھی احساس ہو کہ ہماری بھی کوئی رائے ہوتی ہے، ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں اور ہماری بات بھی سنی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اس کے بغیر تنظیم چلتی نہیں ہے، تو وہ سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ اب جو بھی یہ نظام ایوالو کیا ہے، اب یہ انشاءاللہ جلدی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ لوگ دعا کریں تو یہ سارے چیزوں کو ہم مرتب کر کے ایک کتابچے کی شکل میں جمع کر لیں گے۔ اب یہ آپ میثاق سن 89 کا پرچہ نکال لیجئے، صفحہ 11۔ اصل میں تو صلاح الدین صاحب کے ساتھ جو ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی، پچھلے سال وہ محاضرات قرآنی جو ہم نے منعقد کیے تھے کراچی میں، اس میں جو کچھ ایک ناخوشگوار سے صورت پیدا ہوئی، اور پھر یہ ناگوار قسم کی کنٹروورسی، اس میں کچھ مسائل ایسے چھڑ گئے تھے کہ اس وقت جو میرا قلم کھلا تو وہ بہت سے مسائل کے اوپر اختصار کے ساتھ، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ خاصی جامعیت کے ساتھ باتیں سامنے آ گئیں۔ مثلاً انہوں نے ایک فقرہ چست کر دیا، غیر مشروط بیعت۔ اب غیر مشروط بیعت جو ہے وہ ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے، اگر بیعت ہے تو اس کا نظام کیا ہے، اس پر جو میں نے اس کا جواب دیا ان کا، وہ ہے جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی وہ نکال لیں۔ اب اس وقت اس کو صلاح الدین صاحب کے ساتھ کنٹروورسی کی حیثیت سے یہاں میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اسی کے ضمن میں وہ باتیں آئی ہیں کہ جو یعنی جامعیت کے ساتھ آ گئی ہے، اختصار کے ساتھ، تو اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ بات اب ختم ہوئی، چیپٹر کلوزڈ ہے۔ میں نے تو وہ غالباً اسی مارچ کے پرچے کے بعد پھر کوئی حرف لکھا نہیں، کبھی ان کا تذکرہ کیا نہیں، اس لیے کہ وہ بات انہوں نے اختیار نہیں کی کہ صاف تسلیم کر لیتے کہ میں نے زیادتی کی ہے، آئیں بائیں کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں لمبی بحثیں چھیڑتے رہے۔ میرا تو صرف ایک سوال تھا کہ میں نے کہاں جواز کا فتویٰ دیا ہے عورت کی سربراہی کا، مجھے بتائیں آپ۔ اور آپ نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ جواز کا فتویٰ دے دیا اور سارے حدود و قیود ساقط کر دی۔ یہ کہاں، یہ تہمت ہے بہت بڑی۔ جب یا تو ایک لفظ میں کہہ دیجئے غلطی ہوئی، معذرت میں کرتا ہوں، تو بات ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ ہم تو اس بحث کو اپنی طرف سے ایک طرفہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی بات ہمیں نہیں آتی کہ صاحب میں معذرت کرتا ہوں لیکن بات تو میں نے ٹھیک کہی تھی۔ اب یہ جو انداز ہے، لکھنوی انداز جو ہے گالی دینے کا، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ محترم صلاح الدین صاحب کی حالیہ تحریر کا دوسرا بڑا مغالطہ نظام بیعت سے متعلق ہے۔ اس ضمن میں اولاً تو اگر اس پر مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا کہ پھپتی نہ چست کی جائے، تو یہ عرض کروں گا کہ محترم صلاح الدین صاحب نے مجھ پر نادانستہ طور پر کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ یہ نادانستہ کا لفظ میں پہلے لے آیا ہوں، غیر شعوری طور پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے میری اور تنظیم اسلامی کی جانب غیر مشروط سمع و طاعت کو منسوب کر کے، واضح رہے کہ یہ الفاظ دوہرے واوین میں درج کیے گئے ہیں، یعنی یہ انہی کی کوٹیشن ہے، ان کے الفاظ ہیں جو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں، غیر مشروط سمع و طاعت، یہ الفاظ منسوب کر کے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا کے مصداق بہت بڑا افتراء اور عظیم تہمت تراشی کی ہے۔ اگرچہ یہ سب کچھ ہوا ہے کچھ اسلامی اصطلاحات سے ناواقفیت کی بنا پر، اور کچھ اسی کیفیت کے زیر اثر جس کا ذکر اس حدیث نبوی میں ہے، جس کا حوالہ گزشتہ ماہ کے تذکرہ و تبصرہ میں آ چکا ہے، یعنی تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔
اندھے بہرے ہو کر حملہ کر رہے ہیں، یخرون علیہا صما وعمیانا۔ ورنہ یہ بات محترم صلاح الدین صاحب کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی کہ اسلام کے اساسی عقیدے یعنی توحید کی روح سے مطلق اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے کسی نبی یا رسول ہی کی ہو سکتی ہے، اور غیر مشروط سم و طاعت کی بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کی جائے تو ایسی بیعت کرے وہ بھی، اور جس کی بیعت کی جائے وہ بھی کفر کے مرتکب ہوگی۔ اس لیے کہ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ جس شخص سے یہ بیعت کی گئی اسے یا تو ارباب من دون اللہ میں شامل کر لیا گیا یا بصورت دیگر نبی یا رسول تسلیم کیا گیا ہے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ بہرحال مدیر تکبیر اور انہی کے مانند مغالطوں میں مبتلا دوسرے حضرات نوٹ فرما لیں کہ تنظیم اسلامی بیعت سمع و طاعت فی المعروف یعنی کتاب و سنت کے نصوص کے اس دائرے کے اندر سمع و طاعت کے معاہدے پر قائم کی گئی ہے، جس کی مفصل وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ یہ گفتگو تفصیلاً ہو چکی ہے کہ اسلامی ریاست میں بھی جو لیجسلیٹو اتھارٹی پارلیمنٹ کے پاس ہوگی، قانون سازی کا وہ دائرہ محدود ہوگا کتاب و سنت کے حدود کے اندر۔ اس سے آزاد ہو کر قانون سازی کا مطلب یہ ہے کہ عوامی حاکمیت آ گئی، عوامی حاکمیت آ گئی تو کفر ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر قانون سازی، یہ نہ کفر ہے نہ شرک ہے، یہ بالکل اسلامی جمہوریت کا جب بھی نظام ہوگا، اسلامی ریاست بنے گی تو یہ تو ہوگا۔ اس پیج در پیج مغالطے کی ایک دوسری کڑی یہ ہے کہ فلسفہ بیعت آزادی اظہار اور آزادی اختلاف رائے کو لوہے کے دانتوں سے پکڑ لیتی ہے۔ یہ بھی ان کے الفاظ ہیں کہ بیعت کا نظام آیا اور آزادی اظہار اور آزادی اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ بھی بالکل ہی بچگانہ باتیں ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اتنے اونچے منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، ہفتے وار رسالے نکال رہے ہیں، مدیر ہیں، مصنف ہیں، دین کے حقائق سے اس قدر کورے کہ بیعت کے نظام کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کی آزادی ختم ہو گئی۔ اب پڑھیے اس پہ میرا تبصرہ۔ یہاں مدیر تکبیر کی نادانستگی کے جوہر کچھ اور نمایاں ہو گئے۔ پہلے تو وہ نادانستہ طور پر انہوں نے ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، جبکہ غیر مشروط سم و طاعت کا لفظ کہہ دیا، وہ تو کفر ہے۔ اور دوسری نادانستگی اور جوہر ابھی کھل رہے ہیں کہ جوہر کچھ مزید نمایاں ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اس مطلق العنان بیان یعنی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کی زد ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کے مصداق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی پڑ رہی ہے۔ اس لیے کہ بیعت لی انہوں نے، تو اس کا مطلب اظہار رائے انہوں نے ختم کر دی، آزادی ختم کر دی۔ اگر بیعت کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے کی آزادی ختم ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی مستبد نظام، جابرانہ نظام، ایسا ہی ظالمانہ نظام تھا حضور کا اور خلافت راشدہ کا، اس لیے کہ بیعت تو تھی وہاں بھی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کی بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کہاں زد جا رہی ہے۔ محترم صلاح الدین صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت تو غیر مشروط تھی، اس کے باوجود ان کے عہد سعادت میں رائے اور اظہار رائے کی ایسی آزادی تھی جیسی نہ کبھی پہلے رہی تھی نہ بعد میں آج تک سامنے آ سکی۔ اسی طرح خلافت راشدہ کا نظام حکومت بھی اگرچہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی تھا، یعنی حضرت ابوبکر ہو چاہے حضرت عمر ہو، ان کی بھی بیعت غیر مشروط نہیں تھی۔ غیر مشروط تو یا اللہ کی ہے اور یا اللہ کے رسول اور نبی کی ہے، جس کی بھی کی گئی گویا کہ اسے نبی مان لیا گیا۔ تو خلفائے راشدین کی بیعت بھی فی المعروف تھی، تو اگرچہ خلافت راشدہ کا نظام بھی بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر مبنی تھا، لیکن ان کے دور میں کامل آزادی رائے اور آزادی اظہار پر مستزاد دوسرے امراء و عاملین ہی نہیں، خود خلیفہ راشد اور امیر المومنین پر ذاتی تنقیدوں تک کی کھلی آزادی تھی۔ کرتے تک کا تو حساب لے لیا حضرت سلمان فارسی نے، کرتا کہاں سے بن گیا آپ کا؟ اتنی آزادی تو دنیا میں کہیں رہی نہیں آج تک، بڑے سے بڑے آزادی کے علم بردار ملک میں کہیں نہیں کہ نوالے تک گنے جائیں گے کیا کھایا آپ نے اور کہاں سے کھایا، اور کرتے تک کا حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے یہ کرتا بنا ہے آپ کا، اور تھا وہ بیعت کا نظام۔
تو اصل میں وہی ہے کہ اتنی دوری ہے، اتنی بعد ہے پیدا ہو چکا ہے اس نظام سے کہ اس کے تمام چیزوں کو جانتے ہی نہیں. وہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الف بیتے جو ہے وہ بھی سامنے نہیں. گویا کسی نظم جماعت یا ہیئت تنظیمی کا مغرب سے درآمد شدہ دستوری و جمہوری اساس پر قائم ہونا یا بیعت کے مسنون و معصور طریقے پر مبنی ہونا ایک جداگانہ بحث ہے، اور آزادی رائے اور آزادی اظہار کا معاملہ بالکل جدا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ کسی دستوری اور ظاہری طور پر جمہوری جماعت میں آزادی اظہار رائے کے پورے قانونی اور دستوری انداز ہی میں آزادی رائے کو پورے قانونی اور دستوری انداز ہی میں پابند سلاسل کر دیا جائے. بظاہر جمہوری نظر آئے، حقیقت میں اس میں آزادی اظہار، آزادی رائے بالکل اس کے راستے بند کر دیے جائے، جیسے کہ جماعت اسلامی میں ہے اس وقت. چونکہ وہاں طے یہ ہوا تھا ماچھی گوٹ میں، جس کی وجہ سے ہم نکلنے پر مجبور ہوئے. یہی تو بات تھی کہ جو جدے میں جب گفتگو ہوئی ہے فرحت علی برنی سے، تو وہاں جب میں نے یہ بات کہی تو وہ ایسے ہو گئے ہونق جیسے کہ بالکل نئی بات سامنے آئی. تب مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ چیزیں آنی چاہیے سامنے، کہ ہم نکلے نہیں تھے، ہمیں نکالا گیا زبردستی. وہ کیوں کہ طے یہ کر دیا کہ اختلاف رائے جس کو ہے وہ نہ جماعت کے ارکان کے اجتماع میں بات کر سکتا ہے مقامی طور پر، نہ حلقے میں، نہ اپنے رفقا سے بات کر سکتا ہے اپنے اس اختلاف رائے کے متعلق، نہ وہ لفظ کوئی لکھ سکتا ہے. ہاں صرف سالانہ اجتماع ارکان میں بات کر سکتا ہے جہاں سارے ملک کے ارکان ہوں. اب وہ اجتماع جو ہے وہ تو سال بسال تو ویسے بھی منعقد نہیں ہوتا، ہو بھی تو 5000 آدمی جہاں جمع ہوگا 4 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، وہاں کہاں موقع ہوتا ہے اس کا. لہذا کہنے کو وہ جمہوریت ہے اور ووٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اختلاف رائے کا امکان ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل میں بالکل دو باتیں علیحدہ ہیں. ایک ہے کہ بیعت کا نظام، ایک ہے وہ نظام. لیکن اظہار رائے واقعتاً اور اختلاف کا حق واقعتاً ہے کہ نہیں، یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. بیعت کے نظام میں خلافت راشدہ میں وہ چوٹی پر موجود ہے، اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں، اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، برملا کر سکتے ہیں، پبلک میں کر سکتے ہیں. جبکہ جماعت اسلامی کہنے کو وہ جمہوری ہے اور دستوری ہے، وہاں تو امکان ہی نہیں بات کرنے کا. اب 6 سال کے بعد اجتماع ہوا ہے، 3 دن کا یا 4 دن کا جو بھی ہوا ہے، 2 گھنٹے کا ایک سیشن ہوا جس میں اجتماع ارکان ہے. بولے کتنے لوگ بولیں گے وہاں پہ، اور کیا وہ اظہار رائے کریں گے، اور کیا کسی کی رائے کے اوپر لوگ غور کر سکیں گے. باقی اجتماع ارکان میں بھی بات نہیں کر سکتے آپ، مقامی اجتماع ارکان میں بھی بات نہیں کر سکتے. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ عین ممکن ہے کہ کسی دستوری اور ظاہری طور پر جمہوری جماعت میں آزادی اظہار رائے کو پورے قانونی اور دستوری انداز ہی میں پابند سلاسل کر دیا جائے، اور آزادانہ تبادلہ خیال کو نجوہ کی قرآنی اصطلاح کی غلط اور خود ساختہ تعبیر کے حوالے سے ممنوع قرار دے کر نیم واقف یا ناواقف یا مغالطوں میں مبتلا مس انفارمڈ لوگوں کی کثرت رائے کی بنیاد پر جمہوریت کا ڈھڈورا پیٹا جائے. مس انفارمڈ ہیں لوگ، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک ہی رائے ان کے سامنے آ رہی ہے، دوسری رائے کبھی آنے دی ہی نہیں گئی. اب ان کی رائے آپ لیں گے تو وہی رائے آئے گی، ایک ہی رائے آئے گی، اور آئے گی کون سی رائے. اور اس کے بالکل برعکس یہ بھی عین ممکن ہے کہ شخصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہونے والی اجتماعیت میں اظہار رائے اور تنقید کی کھلی آزادی ہو، اور آزادانہ بحث و مباحثے اور تبادلہ خیال کی فضا بدرجہ اتم قائم رکھی جائے. اگرچہ آخری فیصلہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے کہ مصداق ووٹوں کی گنتی سے نہ کیا جائے، بلکہ پوری بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ اس شخص پر چھوڑ دیا جائے جس سے بیعت کی گئی ہو. چنانچہ اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت تو وہ ہے جو اوپر پیش ہو چکا، یعنی حضور کا معاملہ. حضور کس طرح موقع دے رہے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر کھلم کھلا ہر ایک کو اجازت ہے. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا ہے. بعد میں لوگوں نے کہا بھی کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے آپ کو پسند نہیں آئی، یا یہ کہ آپ کے علم میں کوئی اور پہلو ایسا ہے کہ آپ جو ہے ہتھیار لگا کر اور زرہ پہن کر باہر نکلے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے سچویشن کچھ مختلف ہے ہماری رائے سے، تو ہم اپنی رائے واپس. فرمایا نہیں، اب فیصلہ ہو چکا. نبی کو یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار لگا کر اتار دیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن فیصلہ حضور ہی نے کرنا ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک مثال تو وہ، اور صحابہ کرام کا تو ہوتا ہی تھا. یہ جو معاملہ پیش آیا ہے کافی عرصے تک شورا میں زیر بحث رہا ہے. جب عراق اور شام فتح ہو گئے اور اس کی زمینوں کا مسئلہ جو ہے، تو اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی
کہ جب غنیمت کا قانون قرآن مجید میں آ چکا ہے تو اب اس کو تقسیم کیا جائے، سوائے 1/5 رقبے کے کہ وہ بیت المال کا جو ہے وہ حصہ ہے، 4/5 جو ہے مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ دلائل دے رہے ہیں۔ مسلسل بحث چلی ہے، کافی دیر تک بحث چلی ہے، بالآخر حضرت عمر کی رائے کو صحابہ نے تسلیم کیا۔ تب وہ اجماع ہوا کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ فے کے حکم میں داخل رہیں گی، یہ مسلمانوں کی ایک ملکیت ہوگی، عمومی ملکیت، بیت المال کی ایک گویا کہ یہ پراپرٹی شمار ہوگی، اور اس پر جو لوگ وہاں کے شامی اور ایرانی لوگ ہیں وہ مزارع کی حیثیت سے کام کریں گے، خراج ادا کریں گے، وہ خراج بیت المال میں آئے گا، اس سے فقراء کا معاملہ بھی اور آئندہ کے مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے بھی کام کیے جائیں گے۔ تو مشورے ہوتے تھے، گفتگو ہوتی تھی آزادانہ، حالانکہ معاملہ بیٹھ کا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم سمجھنا یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ ہے، اور در حقیقت اسی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ بہت عرصے سے یہ متروک العمل شے ہے، تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل۔ تو اس کا ایک ناقابل تردید ثبوت تو وہ ہے جو اوپر پیش ہو چکا، یعنی دور خلافت راشدہ کا ماحول، اور ایک دوسرا جیتا جاگتا ثبوت جو اس کے معاملے میں تو یقیناً بہت حقیر اور ادنا ہے، لیکن موجود الوقت احوال و ظروف کے اعتبار سے نہایت اہم اور نمایاں ہے، وہ بحمد اللہ تنظیم اسلامی کی صورت میں موجود ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ خالی الذہن ہو کر اور قریب آ کر مشاہدہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ اسی اظہار آزادی اظہار رائے کا مظہر ہے کہ ہمارے بعض مقربین نے، یہ انہوں نے الفاظ لکھے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے مقربین بھی بڑے پریشان ہیں اور وہ ان کی رائے کے خلاف رائے رکھتے ہیں، تو میں نے اس کی نفی نہیں کی، میں نے کہا یہ اسی کا، کیونکہ ہماری تنظیم کے اندر تو دماغوں کے اوپر تالے ڈالنے کی کوئی کوشش ہے نہیں، اسی کا یہ مظہر ہے کہ ہمارے بعض مقربین نے ہمارے کسی موقف پر اپنی ذہنی ہلچل کا اظہار صلاح الدین صاحب کے سامنے کرنے میں بھی کوئی بات محسوس نہیں کی، اور متعدد رفقائے تنظیم نے نہایت تیز و تند تنقیدیں کراچی ہی کے اجتماع کے دوران خود مجھ پر اور مدیر ندا پر کیں۔ یہ اسی اجتماع میں تو گڑبڑ ہوئی تھی جو شام کو محاضرات ہو رہے تھے، اسی اجتماع میں ہمارے وہاں پر دن کے اوقات میں آپ کو معلوم ہے اظہار رائے وغیرہ کا معاملہ ہوا، اور اس میں بڑی شدید تنقیدیں ہوئی تھی۔ مزید برآں تنظیم کے ایک رفیق زبیر عمر صدیقی صاحب کی میری بعض آراء سے اختلاف پر مشتمل تحریر ہفت روزہ ندا میں شائع ہوئی ہے، ہم نے تو ندا میں شائع کی ہے وہ بات جو کہ میری رائے کے خلاف ہے، مجھ پر تنقید انہوں نے کی ہے، حالانکہ ندا ہمارا پرچہ ہے، اقتدار کی رائے کے خلاف ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے رفیق کی بات شائع ہوئی ہے۔ تو یہ در حقیقت یہ خود ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایوالو کیا ہے یہ، اور اس کے اندر وہی ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اگر چلیں گی تو بیلنس رہے گا معاملہ۔ ایک طرف سمع و طاعت فی المعروف، حکم ماننا ہے، کام کرنا ہے، جب تک کتاب و سنت کی واضح نصوص سے کہیں انحراف نہیں ہو جاتا، باقی اظہار رائے بھی کرنا ہے، رائے بھی دینی ہے، عَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ بھی چلے، وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دونوں چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ کام دھیلے کا نہیں کرنا، بیٹھ گئے ہیں بالکل سست ہو کر، اب تنقید کی زبان کھولی، وہ ہاتھ تو اپنے روک لیے اور زبان کھول دی، یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کام کرتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، جب تک کہ کوئی شخص یہ فیصلہ نہ کر لے کہ اب اس تنظیم یا جماعت میں شر کا پہلو غالب آ چکا ہے، میں سلام کرتا ہوں جاتا ہوں، یہ بات دوسری ہے۔ اور اگرچہ یہ بحث محترم صلاح الدین صاحب سے تو براہ راست متعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کسی جماعت یا تنظیم میں شامل ہونے کے سرے سے قائل ہی نہیں، مبادا کبھی اس سے نکلنا پڑ جائے، یہ بھی انہوں نے لکھا تھا کہ ہم تو کبھی شامل ہی نہیں ہوئے کہ نکلتے، لیکن یہ تو داخل ہوئے پھر نکل گئے۔ تاہم چونکہ انہوں نے ہمارے تذکرہ و تبصرہ کے اس حصے سے متعلق بحث بھی چھیڑ دی ہے جس میں تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، یہ وہ شعر ہے، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن ہے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے، ان سے تو کوئی کلام نہیں تھا کہ مصداق ان سے خطاب ہی نہ تھا، لہذا اس کی کسی قدر وضاحت ضروری ہو گئی ہے جس سے انشاءاللہ العزیز اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی جماعت کے نظم کی نوعیت کے اہم لیکن مشکل مسئلے سے دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصد ہیں کہ محترم صلاح الدین صاحب نے کس اصول کی بنیاد پر اور کس مقصد کے تحت ہمارے ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد کہ جماعت اسلامی میں اظہار رائے کی آزادی
ہاتھی کے ان دانتوں کے مانند ہے جو دیکھنے میں تو بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن کھانے کے کام نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد کی پوری 16 سطروں کا اقتباس تو درج فرما دیا، لیکن پہلے کی وہ 7 سطریں درج نہ کی جن میں اس رائے کی دلیل پیش کی گئی تھی، وہ یہ تھی جو میں اب یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اجتماع ماچھی گوٹ فروری 1957 میں طے یہ پایا تھا کہ جو لوگ جماعت کی موجودہ پالیسی سے اختلاف رکھتے ہوں وہ اپنی رائے کا اظہار نہ تحریری طور پر کر سکتے ہیں نہ زبانی طور پر، انہیں صرف جماعت کے کل پاکستان اجتماع ارکان میں اظہار رائے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ وہ جماعت کے مقامی یا حلقہ وار اجتماعات میں اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے، نہ ارکان جماعت سے نجی گفتگوؤں میں، اور ارکان کے کل پاکستان اجتماع کے بارے میں نہ یہ یقینی ہوتا ہے کہ وہ کتنے وقفے کے بعد ہو سکے گا، نہ ہی اس میں کسی اختلافی نقطہ نظر کو تفصیلاً پیش کرنے کا موقع یا محل ہوتا ہے۔ بہر صورت اس موضوع پر 2 اعتبارات سے گفتگو مناسب ہے، یعنی ایک اصولی اعتبار سے اور دوسرے واقعاتی اعتبار سے۔ اب یہاں بات شروع ہو رہی ہے کہ میرا ذہن کیا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ کہ سن 72 ہی میں وہ بالکل کلیئر تھا، کرسٹل کلیئر۔ نمبر 1، اصولی اعتبار سے راقم الحروف کی رائے اب بھی وہی ہے جس کا تحریری اور اعلانیہ اظہار 17 سال قبل مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی تاسیس کے موقع پر اس کے مجوزہ دستور کے مسودے کے ساتھ ہی ضروری وضاحت کے طور پر کیا گیا تھا، وہو ھذا۔ دوسرا اعتراض جو اس جمہوریت نواز بلکہ جمہوریت پرست دور میں انجمن کے مجوزہ خاکے کے بارے میں پیدا ہونا لازمی ہے، یہ ہے کہ اس میں صدر مؤسس کی حیثیت تحکمانہ ہی نہیں آمرانہ ہے۔ اس ضمن میں ہم اس اعتراف میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے نزدیک کسی دینی خدمت خصوصاً احیائی کوشش کے لیے جو بھی انجمن یا ادارہ وجود میں آئے یا جماعت یا تنظیم قائم ہو، اس کا نظم اسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں خاص طور پر لفظ آمرانہ بھی استعمال کر دیا تاکہ بجائے کسی نرم لفظ کے سخت لفظ آئے، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے ذرا نرم بات کہی تھی اس وقت اب سخت کر دی، تو میں نے سخت بات اس وقت کی تھی اب نرمی کر رہا ہوں، کہ لفظ آمرانہ کی بجائے ہمیں وہ شورائی نظام اختیار کرنا ہے، جمہوری کی بجائے شورائی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی کوشش کا آغاز بالعموم اسی طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کے دل میں اس کام کے لیے ایک شدید داعیہ بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اس سلسلے میں موجود الوقت ظروف و احوال کی مناسبت سے اسے کسی خاص طریقہ کار اور منہج عمل کے لیے انشراح صدر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تب یہ فرد اس کام کو لے کر اٹھتا ہے اور لوگوں کو اس طرف بلاتا ہے اور صلاح عام دیتا ہے کہ من انصاری اللہ، چنانچہ لوگوں کو اس کے خیالات سے جن لوگوں کو اس کے خیالات سے اتفاق اور خود اس پر شخصی اعتبار سے فی الجملہ اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اسے آپ ان لوگوں کی رہنمائی کا منصب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب صاف اور سیدھی سی صورت یہی ہے کہ اس حقیقت کو خود بھی قبول کیا جائے اور اسی کا اعلان عام بھی ہو، تاکہ جو بھی آئے اسی صورت کو ذہناً قبول کر کے آئے۔ یہ نہیں کہ دکھا دیں آپ آگے ایک جمہوری ڈھانچہ، پیچھے ذہن آپ کا وہ ہو، یہ ہے گندم نمائی اور جو فروشی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سے اپنی بات صاف کہہ دیں، پھر جو آئے اس کو ریکنسائل کر کے آئے گا، تاکہ جو بھی آئے اس صورت کو ذہناً قبول کر کے آئے اور بصورت دیگر اپنے لیے کوئی اور راہ تجویز کرے۔ تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، اگر نہیں آپ مطمئن ہیں کہیں پر تو کوئی اور راستہ تلاش کریں، کسی اور جگہ کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کے دوران میں جو احیائی کوششیں ہوئیں، ان سب کا کم از کم تحریک شہیدین کے زمانے تک تو نظم یہی رہا ہے کہ ایک شخص بحیثیت داعی اٹھتا ہے اور جو لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں وہ آپ سے ایک جماعت بن جاتے ہیں۔ نہ کوئی شرائط رکنیت ہوتی ہے، نہ فارم داخلہ، نہ کہیں 5 سالہ انتخاب کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، نہ ہی امیر اور شورا کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے پیج در پیج فارمولے ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ ہی استعفیٰ یا اخراج کے لیے کوئی ضابطہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ایک شخص اپنے ذاتی احساس فرض کے تحت کام کا آغاز کر دیتا ہے، پھر جس کو اس کے خیالات سے اتفاق اور اس کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اور جو ہی یہ دونوں یعنی اتفاق بھی اور اعتماد بھی، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں رہتی، یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ ہے تو اعتماد تو مجھے ہے، میں بدنیت نہیں سمجھتا، لیکن مجھے اب رائے سے اختلاف ہو گیا، یا یہ ہے کہ
رائے تو صحیح ہے لیکن مجھے تو اب ان کی نیت پر بھی اعتماد نہیں. تو یا تو دونوں چیزیں ختم ہو جائیں یا ان میں سے ایک، یا ان میں سے کوئی ایک بات موجود نہیں رہتی. اس کا راستہ چھوڑ کر اپنا راستہ دیتا ہے، اور خام خواہ حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں. حل لنا من الامر من شیء کے قسم کے قضیے کھڑے کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتا. یہ بالکل دوسری بات ہے. اب یہ ہے وہ ضرورت مشاورت کہ اگر وہ داعی واقعی مخلص ہے اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ انکاسا کا مصداق بننے کا شوقین نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ جماعت میں شورائیت کا ماحول قائم رکھے تاکہ اطمینان و اعتماد کی فضا برقرار رہے. اس آیت کا ترجمہ تو اب آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا. اب تو یہ یاد ہو جانی چاہیے. اس بڑھیا کے معنی نہ بن جاؤ جس نے خود ہی سوت جو ہے بڑی محنت سے کاٹا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا ذہن بالکل یکسو ہے. ہم نے مجوزہ انجمن کے لیے قواعد و ضوابط کا یہ تھوڑا سا کھکھیڑ بھی صرف اس لیے مول لیا ہے کہ ایک تو یہ جماعت نہیں انجمن ہے، اور دوسرے اس کی لامحالہ کچھ جائیداد بھی ہوگی، جیسے اب یہ قرآن اکیڈمی ہے، اس کی بلڈنگیں ہیں جس کی تولیت کا معاملہ خالص قانونی ہے، اسی لیے رجسٹرڈ باڈی بنایا ہے اس کو. ورنہ اگر خدا نے چاہا اور کسی ہمگیر دعوت کے آغاز کی توفیق بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو گئی تو اس کا معاملہ انشاءاللہ خالصتاً اس نہج پر ہوگا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، خالصتاً بیعت کی بنیاد پر. مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور نے تعلیم و تعلم قرآن کے جس کام کا علم اٹھایا ہے اس کی ابتدا بھی اسی فطری نہج پر ہوئی تھی کہ ایک شخص کے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوا اور اسے کامل انشراح ہو گیا کہ فی الوقت کرنے کا اصل کام یہی ہے، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام کہ جا ایجاست. چنانچہ اس نے تنہا سفر کا آغاز کر دیا تاں کہ اب صورت یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کی نصرت پر کمر ہمت کس لی ہے. اس فطری صورتحال کو صرف موجود الوقت رجحانات کے دباؤ کے تحت جمہوری رنگ دینا نہ صرف یہ کہ خامخواہ کا تکلف اور تصنع ہے، بلکہ خدشہ یہ ہے کہ اس طرح تمام وقت قواعد و ضوابط کی خانہ پوری اور حدود و اختیارات کی رسہ کشی کے نظر ہو کے رہ جائے گا اور کام کچھ بھی نہ ہو سکے گا. بنا بری ہم نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو مطابق واقعہ بھی ہے اور کام کے مقدار اور رفتار کے اعتبار سے موضوع تر بھی. اللہ تعالی ہمیں خلوص و اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی بالعموم اور اپنی کتاب عزیز کی بالخصوص خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے سن 72 کی میری تحریر جو انجمن کے دستور مجوزہ دستور کے ساتھ ہی یہ شائع کر دی گئی تھی میثاق کے اندر. اور اس کا ایک لطیفہ آپ اور سن لیں کہ جب اس کی رجسٹریشن کے لیے جب ہم نے اس کو بنا لیا انجمن کو تو جو دستور چھاپا اس میں بھی یہ چیز چھاپ دی تھی. ساتھ ہی رجسٹریشن کے لیے ہمارے ایک ساتھی جو تھے فاؤنڈر ممبرز میں سے وہ وکیل ہیں خود، وہ گئے رجسٹرار کے پاس تو اس نے پڑھ کر کہا یہ کیسے رجسٹر کر سکتا ہوں میں، اس میں تو ایک شخص کی اتھارٹی ہے، ویٹو ہے. تو انہوں نے کہا ذرا یہ پڑھ لیجئے ساتھ جو وضاحت لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے پڑھ کر کہا کہ بات تو ٹھیک کہی ہے اور رجسٹر کر دیا. تو دلیل اس کو انہیں بھی محسوس ہوا تھا کہ بھلا ایک شخص کا ویٹو ہے اور ایسی انجمن جو ہے اس کو ہم کیسے رجسٹر کر دیں. لیکن اس تحریر کو پڑھ کر وہ قائل ہوا کہ واقعتاً بات صحیح ہے. الحمدللہ اب یہ بات میں لکھ رہا ہوں سن 89 میں، الحمدللہ کہ ہمیں اپنی اس رائے کی صحت پر جس قدر اعتماد اس وقت تھا اس سے کم از کم چند انشراح اب حاصل ہے، کم سے کم 10 گنا انشراح ہے. اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہی طریقہ معقول اور منطقی بھی ہے، سادہ اور فطری بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسنون و معصور بھی ہے بلکہ منصوص بھی. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے تو کوئی بحث ہی نہیں جو یا تو اقامت دین اور غلبہ اسلام کی جد و جہد کو دینی فریضہ ہی نہیں سمجھتے. اب ان سے کیا بحث کرنی ہے؟ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس سے قیامت پہ کیا گفتگو کرنی ہے؟ حماقت ہے. قیامت کے بعد تو بعد میں آئے گی، پہلے اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اسی طرح جو اس فریضے ہی کو تسلیم نہ کرے تو اب ان سے کیا بحث کرنی ہے جماعت کا نظم کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یا نمبر 2 اس جنت الحمقاء کے باسی ہیں کہ یہ اقامت دین کا کام جو ہے محض تصنیف و تانیف یا تعلیم و تلقین یا دعوت و تبلیغ سے ہو جائے گا، اور اس کے لیے نہ کوئی انقلابی جد و جہد درکار ہے، نہ کسی منظم حیات اجتماعیہ کی قیام کی ضرورت ہے. اب ان سے بھی کیا بات کریں؟
ان سے بھی کوئی بات نہیں، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔ تو ان دونوں سے تو ہم نے خارج کر دیا۔ نمبر 3 ایک اور بھی ہے، نمبر 3 کیٹیگری بھی ہماری گفتگو سے خارج۔ وہ کیا ہے؟ صرف آزاد صحافت ہی کو نہ صرف پیشہ بلکہ اپنے جملہ قومی و ملی اور دینی و مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی و خود مکتفی ذریعے کی حیثیت سے اختیار کر چکے ہیں۔ وہ تو صحافت ہی صحافت کرنی ہے، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں، نہ کسی جماعت سے کوئی سروکار، نہ کوئی اور ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ ان 3 کو نکال کر ہر وہ باشعور شخص جو اقامت دین کی جد و جہد کو دینی فرائض میں شامل سمجھ کر اس کے لیے لازمی انقلابی جد و جہد کے منطقی تقاضوں پر غور کرے گا، وہ لامحالہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جو اوپر بیان ہوا ہے۔ نمبر 2، اب یہ وہ واقعاتی اعتبار سے ہے، اس میں وہ مولانا مودودی کا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ واقعاتی اعتبار سے فی الوقت چند بار بار کی دہرائی ہوئی باتوں کی جانب صرف اشارہ کافی ہوگا۔ نمبر 1، 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں تحریک اسلامی کے داعی اول تھے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم، جنہوں نے 1913 میں بیعت کی بنیاد پر حزب اللہ قائم کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ 1920 میں بعض اسباب کی بنا پر انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، جن کی تفصیل کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہم صرف اس پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے معنوی خلیفہ مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم بھی اصلاً اسی کے قائل تھے، جو ان کے اس خط سے ظاہر ہے جو انہوں نے مارچ 1941 میں جماعت اسلامی کی تاسیس سے 6 ماہ قبل تحریر فرمایا تھا، اور جو متعدد بار میثاق میں شائع کیا جا چکا ہے اور اس شمارے میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ ذرا آپ اس کو نکال کر پڑھ لیں، کیونکہ وہ پورا مضمون نہیں پڑھ سکیں گے ہم، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہ جو ان کے ساتھ میرا 2 سال پہلے ایک مسئلہ چلا تھا، یہ صفحہ 71 پر مولانا مودودی مرحوم اور مسئلہ بیعت کے ضمن میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے پر ادارہ تکبیر کراچی کا محاکمہ اور ڈاکٹر صاحب کی وضاحت، یہ صفحہ 71 پر ہے۔ یہ باقی سارا مضمون آپ خود پڑھیں گے، صرف مولانا مودودی کا ایک خط پڑھ لیجئے اس میں، جو مارچ 41 میں انہوں نے لکھا ہے۔ مولانا محمد یونس تھے، حیدرآباد دکن کے یہ صاحب تھے، اور یہ اولین آدمی تھے جماعت کو وہاں شروع کرنے والے، اگرچہ مولانا خود وہاں رہے تھے، لیکن یہ کہ جماعت تو بنی ہے لاہور میں آ کر، تو حیدرآباد دکن کے ان کے پہلے ساتھی یہ تھے، اگرچہ وہ بھی اختلاف کی وجہ سے بعد میں علیحدہ ہو گئے تھے جماعت سے، اور پھر انہوں نے بہرحال وہ جو علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک کتاب شائع کی تھی یادوں کے چراغ، یہ سن 82-83 کی بات ہے، تو اس میں یہ خط تھا۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ مولانا کی رائے بھی یہی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ وہ خط پڑھ لیجئے صفحہ 72 پر۔ محترمی و مکرمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا عنایت نامہ ملا۔ اصطلاح میں بیعت سے مراد اطاعت اور پیروی کا اقرار ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ بیعت جو کسی خاص موقع پر کسی خاص معاملے کے لیے ہوئی ہو، جیسے بیعت رضوان تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ سن کر حضور نے اہل مکہ سے جنگ کا ارادہ فرمایا، اور اس وقت صحابہ کرام سے اس امر پر بیعت لی کہ وہ پیش آمدہ مہم میں آپ کے ساتھ جاں فروشی کریں گے۔ نمبر 2، دوسری وہ بیعت جو تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق و روحانیت کی نیت سے ایک مرشد و معلم اس شخص سے لیتا ہے جو اس کے پاس تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ یہ وہ بیعت تھی جو بالعموم اس شخص کو کرنی پڑتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتا تھا۔ آپ اس سے اقرار کراتے تھے کہ شرک، زنا، چوری وغیرہ سے پرہیز کرے گا، اور جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہنچائیں گے ان کی اطاعت کرے گا۔ اس بیعت لینے کا حق یا تو نبی کو پہنچتا ہے یا اس شخص کو جو نبی کے طریق پر ہو، یعنی طریقہ نبوی کا صحیح علم بھی رکھتا ہو اور اس پر خود بھی عامل ہو، اور بیعت لینے سے اصلاح و ارشاد کے سوا قطعاً کوئی دوسری نیت نہ رکھتا ہو، کوئی مالی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی اور نہ ہو پیش نظر۔ یہ بیعت سلوک و ارشاد ہو گئی۔ اب ہے تیسری بیعت۔ اب اندازہ کیجئے اس وقت وہ جماعت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مارچ 41 اور غالباً ستمبر 41 میں یہ جماعت قائم ہوئی ہے۔ تیسری بیعت وہ ہے جو اسلامی جماعت کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ میں نے جو آگے وضاحت کی ہے کہ یہاں مولانا نے 2 بیعتوں کو جمع کر دیا۔ امام ہوتا ہے حکومت کا امام، اور امیر ہوتا ہے جماعت کا۔ عام طور پر یہاں دونوں الفاظ ایڈ کر دیے ہیں، اور وہی بات میں کہتا ہوں کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اس کے امام کے ہاتھ پر بیعت،
اور اگر نہیں ہے تو جماعت بنائیے، اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت، دونوں میں سے ایک شکل ایک ہی صورت لازمن ہوگی۔ تیسری بیعت وہ ہے جو اسلامی جماعت کے امیر یا امام کے ہاتھ پر کی جاتی ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ جب تک امیر یا امام اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہے اس وقت تک جماعت کے تمام ارکان پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، یہ وہ حدیث آ گئی، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فقد مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور دوسری تمام احادیث میں جس بیعت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، ان سے مراد یہ تیسری بیعت ہے، کیونکہ اس پر اسلامی جماعت کی زندگی اور اس کے نظام کا قیام منحصر ہے۔ اس سے الگ ہونے یا الگ رہنے کے معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اور جس امر عظیم کا بار آپ امت پر چھوڑ گئے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے یا ختم کر دیا جائے، یہ ہے ذہن مولانا کا مارچ 1941 میں۔ باقی پورا اب یہ میں خط نہیں پڑھ رہا۔ ایک اور خط پھر 1.5 سال بعد کا ہے، اس کے اندر مولانا نے کچھ بات کو گول مول کیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جماعت قائم ہو گئی تھی ستمبر سن 41 میں، اور اس میں وہ کسی وجہ سے بیعت کا نظام اختیار نہیں کر سکے، لہذا پھر دوسرے خط کے اندر کچھ بات تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے، لیکن وہ بھی میں نے تجزیہ کر کے ثابت کر دیا ہے۔ مدیر تکبیر نے اس وقت بھی 2 سال 2.5 سال پہلے بھی یہ زیادتی میرے ساتھ کی تھی کہ مجھ پر ایک الزام لگایا، لیکن جب میں نے وضاحت کے لیے یہ مضمون لکھ کر بھیجا تو اسے شائع نہیں کیا۔ اب واپس آ جائیے صفحہ 17 پر۔ تو یہ ہے کہ ان کے معنوی خلیفہ نمبر 2 مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم بھی اصلاً اسی کے قائل تھے، جو ان کے اس خط سے ظاہر ہے جو انہوں نے مارچ 1941 میں جماعت اسلامی کی تاسیس سے 6 ماہ قبل تحریر فرمایا تھا۔ نمبر 3، البتہ جماعت اسلامی کی تاسیس کے موقع پر بعض اسباب کی بنا پر جن کی تفصیل میں جانا اس وقت ضروری نہیں ہے، مولانا مودودی نے جماعت کے لیے عملاً ایک دستوری حیثیت اختیار کی، لیکن ان کا مستقل موقف ہمیشہ یہ رہا کہ امیر جماعت کو شورا کی اکثریت کے مقابلے میں حق استرداد یعنی ویٹو حاصل ہونا چاہیے، جس کو اگر بالفعل اختیار کر لیا جاتا تو صورت دستوری بیعت ہی کی بن جاتی۔ یہ میں نے آج صبح لفظ استعمال کیا تھا، بیعت دستوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس ڈائیگرام میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ ستون اوپر جاتے ہوئے نہیں دکھائے گئے، کیونکہ یہ ڈائیگرام ایک ایسی عمارت کی ہے کہ جس کی پہلی منزل پر کوئی دیواریں نہیں ہیں، صرف ستون ہیں 4، دوسری منزل پر دیواریں ہیں، ستون نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے جو بلڈنگ کنسٹرکشن جو ہے اس کے الف بیتے سے بھی واقف ہے، کہ اب یہ دوسری منزل میں دیواریں تو ہوں گی لیکن دوسری چھت کا لوڈ دیواروں کے ذریعے سے نیچے نہیں جاتا، انہی ستونوں پر جائے گا۔ تو یہ در حقیقت یہ نماز بھی عام نماز کفایت نہیں کرے گی یہاں پہنچنے کے لیے، نماز میں بھی وہ گہرا رنگ ہوگا، جیسے جیسے یہ ایمان کا رنگ بڑھتا چلا جائے گا نیچے کی طرف، اب ایک نماز جو ہے اس کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہوگی جو ہم پڑھ چکے ہیں نشأۃ ثانیہ میں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ اور الصلاۃ معراج المومنین، یہ رنگ اس کے خاکے کے اندر گہرے سے گہرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ستون تو جائیں گے اوپر تک لیکن نظر نہیں آئیں گے۔ دوسرا لیول ہے یہ، اس کے لیے 4 اصطلاحات: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس۔ ویسے یہ کہ اور بہت ہے، انذار، خبردار کرنا، قم فانذر، تبشیر، بشارت دینا، وبشر المومنین، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یاد دہانی کرانا، وعظ، وہو یعظہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یعظہ، نصیحت، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انا انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، لیکن تمہیں اپنے خیر خواہ پسند نہیں ہے، تم تو ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو جو تمہیں آگ کے گڑھے میں گرانے والے ہیں۔ وصیت، یہ اوصا یوسی کے باب افعال کے وزن پر بھی آتا ہے، وصا یوصی کے بھی آتا ہے، ووصا بہا ابراہیم وبنیہ ویعقوب۔ اب یہ تمام الفاظ ہیں لیکن 4 بڑی اہم اصطلاحات ہیں: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس۔ ان میں بھی جو ربط و تعلق ہے، تبلیغ ہے پہنچانا، اس کے لیے you will have to reach out to a person۔
ایک ہے تدریس، تعلیم، وہ تو گھر میں بیٹھے آپ کر رہے ہیں، وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ تو جو طالب بن کر آ گیا اسے آپ پڑھا رہے ہیں۔ تبلیغ ہے پہنچانا، اور دعوت اسی کا دوسرا اسپیکٹ ہے، اس کو کھینچ کر لے آنا۔ آپ کسی بھی فرد تک اپروچ کیجئے، اسے پیغام پہنچائیے، اس کے افہام و تفہیم کیجئے، پھر اسے کھینچ کر لے آئیے اللہ کے راستے پر۔ دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، دو نہیں ہے۔ نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں کسی درجے میں تحکم اور طاقت اور قوت اور اقتدار اس کا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ اگرچہ نہی عن المنکر جب آتا ہے باللسان تو وہ تو ظاہر بات ہے ہر لیول پر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امر کے معنی بھی عربی زبان میں مشورے کے بھی ہیں۔ فماذا تامرون، یہ جب کہا تھا فرعون نے اپنے درباریوں سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ کیا حکم دیتے ہیں آپ، فرعون بادشاہ تھا، وہ تو درباری تھے۔ فماذا تامرون، تو اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن غالب استعمال اس کا ہے حکم کے لیے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور اس سب کی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ وہ یہ کہہ نہ سکیں اللہ کے ہاں کہ اے رب ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی، ہمیں تو تیرا حکم ہم تک پہنچائی نہیں، تیرا یہ فرمان یا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں۔ اس اصطلاح کو بدقسمتی ہے ہماری کہ بہت کم سمجھا گیا ہے، اور یہ بحثیت مجموعی ہمارے علماء بھی اور بہت سے مفسرین بھی اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے اس بات کو، یہ جو لیول ہے ہمارے فرائض کا، اس کے بھی دو لیول ہیں۔ ایک لیول ہے جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے، نیچے سے اوپر جو بھی آ رہا ہے تو لازماً اسے یہ کام کرنا ہے اپنی انفرادی حیثیت میں۔ مثلا جس کو میں نے دو تین دفعہ بیان کیا ہے، دو تین حوالوں سے، اصطلاحات کے حوالے سے، کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو بھٹی میں سے حرارت پہنچے گی، یہ ایک گویا کہ طبعی اصول ہے، فزیکل لا ہے۔ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، اس سے حرارت آپ تک آئے گی۔ اگر کہیں خود دین ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اطاعت ہے، اس سے وہ اطاعت، یہ ایمان، یہ دین متعدی ہوگا معاشرے میں لا محالہ۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سراب ہے، یہی دھوکے کی شے ہے۔ اصل میں یہ نظر آتی ہے آگ، آگ نہیں ہے، یہ نظر آتی ہے برف کی سل، حقیقت میں کانچ کا ٹکڑا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ انفرادی حیثیت سے انسان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرے، اخلاقی تقاضا ہے، جس کو حضور نے یوں بیان کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ کوئی شخص خود آ گیا ہے کسی ترنگ میں، کسی دینی جماعت کے اندر لپیٹ میں آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو ادھر لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو در حقیقت یہ کنٹراڈکشن ہے۔ اگر اس نے واقعتاً اس کو خیر سمجھا ہوتا، بھلائی سمجھا ہوتا، نیکی سمجھا ہوتا، قیمتی شے سمجھا ہوتا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند نہ کرتا؟ تیسری چیز ہے غیرت۔ غیرت ہے عجب چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ جب آپ نے ایک نظریہ، ایک قبول کیا ہے، ایک شے کو حق سمجھا ہے، تو اب اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا بول بالا کریں، اسے پھیلائیں، اسے عام کریں، اسے نشر کریں۔ تو ایک طرف شرافت، ایک طرف غیرت، اور ایک طرف طبعی عمل، تینوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ منزل آوے ہی آوے۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہی سب فراڈ ہے، یہ ظاہر ہے، یہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے ایک پہلو اس کا۔ دوسرا پہلو در حقیقت یہ ہے کہ یہ کار رسالت کا تسلسل ہے۔
یہ کام ہر وہ شخص جو میں نے ابھی بیان کیا ہے وہ نبی ہو یا نہ ہو یہ کام تو ہوگا نا، لا محالہ۔ لقمان نبی نہیں تھے لیکن وصیت تو کر رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کیا، جسے خود اپنے لیے صحیح سمجھا، وہی بیٹے کو منتقل کریں گے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ولایت کا بھی تقاضا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کا بھی تقاضا ہے، لازمی نہیں کہ کوئی نبی ہو تبھی یہ کام کرے۔ سمجھ میں آگے؟ لیکن نبی تو مامور ہوتا ہے اس پر، یہ ہے فرق۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے، مامور من اللہ ہے۔ اور یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے اس سے کہ امن و امان ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں امن قائم رکھے، یہ تو فرائض شہریت میں سے ہے۔ لیکن ایک محکمہ ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اسی کی تنخواہ پاتا ہے۔ عام شہری کا بھی فرض ہے امن و امان قائم رکھنا، برقرار رکھنا، لیکن ایک محکمہ ہے کہ جس کو تنخواہ ہی اس کی ملتی ہے، اسے تو ہر قیمت پر، ہر آن، ہر لحظہ اسی کام میں لگے رہنا۔ اسی طرح ہر شہری، باشعور شہری کا فرض ہے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرے، گندگی باہر نہ پھینکے جس سے کہ وبائی امراض پھیلیں۔ لیکن ایک محکمہ ہی ہے جو اس کام کے لیے ہے، انہیں تنخواہ ملتی ہے صفائی کی، حفظان صحت کے لیے انہیں تو دن رات وہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارے کام ہر مسلمان کے کرنے کے ہیں، ہر نیک شخص کے کرنے کے ہیں، ہر اللہ کے دوست کے کرنے کے ہیں، لیکن نبی اور رسول مامور ہو جاتے ہیں اس کام کے کرنے پر۔ اور ان کی ماموریت کے لیے اصطلاح یہ ہے تاکہ حجت قائم کر دیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے حق میں لوگوں کے پاس کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے مواخذہ کس بات کا، ہمیں تو نے یہ تو پیغام بھیجا ہی نہیں تھا کہ یہ شے حرام ہے۔